عالم مانتے ہوئے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھانے ہوئے. آپ نے فرمایا جو کہ آپ کی اس بات سے مجھے 100% اتفاق ہے کہ نبی علیہ السلام کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پشت تھی یعنی باپ دادا تھے ان میں کبھی ان میں کبھی مشرک نام کی کوئی چیز کبھی نہیں گزری. 100% اتفاق کرتا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بخاری کے اندر ہمیں حدیث ملتی ہے اور امام ابو حنیفہ صاحب نے بھی اسی نظریے کا پرچار کیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو ان سے تھے نا وہ دوست کی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مطلب میرا یہ سوال نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ مولدین کی طرف سے میں بتا رہا ہوں مولدین کی طرف سے یہ سوال آتا ہے تو اس کا کیسے جواب دینا چاہیے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ کس کتاب میں وہ لکھا ہوا ہے نا کہ ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ میرا باپ میری ماں, تو انہوں نے کہا جی کوئی خیر ہے. بات تو سنیں نا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول کس کتاب میں لکھا ہے؟ امام ابو حنیفہ کی ایک تو بات ہے, جہاں تک میرا محدود علم ہے اس میں امام ابو حنیفہ نے خود سے کوئی کتاب نہیں لکھی, لیکن ان کی طرف ایک کتاب جو منسوخ ہے وہ ہے مسند امام اعظم, اس کے اندر یہ لکھا ہوا. جو منسوب ہو تو پھر اس کی اتھینٹسٹی کیا ہو جائے گی؟ امام صاحب کا یہ عقیدہ نہیں تھا, وہ والدین کے ایمان کے خلاف. ایک ہو گیا. آگے جو ہے نا انا ابی و ابا کا, تو ابی جو ہے وہ چچا کو بھی کہتے ہیں, اور اس میں قرآن پاک میں حضرت عباس کو بھی حضور علیہ السلام نے چچا کہا, تو وہ باپ نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ احادیث کے اندر بھی ضعف اور اس طرح کی جو کمزوری اس پر بھی کیا, لیکن جو باپ ہے اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ جب آپ پہلے پارے میں 133 آیت 133 حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو جب بات کرتے ہیں تو باپ کو بھی یعنی چچا کو بھی عربی زبان میں اب کہتے ہیں. جی 133 آیت ہے, اس میں آپ دیکھیے. باقی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایمان والدین کے قائل ہیں. یہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون. یاد کرو جب یعقوب علیہ السلام پر موت آئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ میرے بعد ما تعبدون من بعد, میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا, بیٹے بولے, نعبد, ہم عبادت کریں گے, الہک, تیرے معبود کی, و الہ آبائک, اور تیرے باپ دادا کی. باپ ابراہیم, ابراہیم تو بیٹوں کے کیا ہیں؟ دادا میں. و اسماعیل, اور اسماعیل جو ہے وہ چچا کی طرف آتے ہیں. اسحاق جو ہے وہ تو اوپر ہے لیکن اسماعیل چچا کی طرف جاتے ہیں. تو قرآن پاک نے اب کا لفظ چچا کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے. تو اور پھر دوسری بات یہ کہ سیدنا عبداللہ اور سیدنا آمنہ وہ تو ابھی حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت ہی نہیں فرمایا, تو وہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی سال وہ تو بالکل منطقی بات تو بالکل صحیح ہے. دوسری بات یہ کہ ان سے زندگی میں کبھی شرک ثابت نہیں ہے کہ کسی بت کو انہوں نے سجدہ کیا ہو. تو وہ دین ابراہیمی پر تھے. جو ہاشمی خاندان تھا وہ دراصل کچھ جو کفار تھے اس کے باوجود بھی ایک گروہ جو ہے وہ توحید پر قائم رہے, اور وہ بنو ہاشم تھے. تو وہ جو ہے ان کے اوپر جو وہ قائم رہے. تو ہمارا جو عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے والدین جو ہیں وہ مواہب تھے. تو اس پر کافی جو ہے وہ ایمان والدین پر علامہ سیوطی علیہ رحمہ کے رسالے موجود ہیں, دیگر حضرات ہے, پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیاہ النبی سیرت کی کتاب ہے, اس میں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا. اور دیگر تو ہم جو اہل سنت ہیں ہم تو ایمان والدین مصطفیٰ کے قائل ہیں. تو بہت شکریہ جی, پھر انشاءاللہ جزاک اللہ سر, بہت بہت جزاک اللہ. ٹھیک ہو گیا شاہ جی, مہربانی. تو ذیشان بھائی آپ ایک کام کریں, آپ اگر مناسب سمجھے تو مجھے ان باکس میں نا اپنا کانٹیکٹ بھیج دیں. ہاں جی, میں ابھی بھیج دیتا ہوں آپ کو, بالکل. اور یہ میں آپ کو عرض کروں, یہ مجھے شاہ صاحب کا ان باکس میں مجھے میسیج آیا تھا کہ آپ میرے ساتھ مناظرہ کر لیں میاں صاحب کی براڈ پہ. تو میں نے ان کو یہ جواب دیا تھا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے آپ کے ابھی نظریات صحیح طرح نہیں پتا, تو پہلے ہم مذاکرہ, پہلے ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں, پھر دیکھی جائے گی, مناظرے کی ضرورت پیش آئی تو کر لیں گے. دوسرا یہ ہے کہ میں سیدھی بات کروں گا, مجھے کچھ قرآن کے اساتذہ ایسے ملے, ٹھیک ہو گیا, جنہوں نے کچھ مجھے تھوڑا سا ڈفرینٹ طرح سے قرآن سمجھایا ہے, ٹھیک ہے. تو میرا تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتا ہے آپ سب سے بھی ڈفرینٹ ہو, لیکن بات یہ ہے کہ وہ میری اپنی ہی انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ میں اس کا دفاع جو سا میں وہ یہ نہیں ہے کہ میں اس کا مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر دفاع کرتا پھروں. وہ میں یہ کہوں گا کہ آپ نے بالکل اختلاف کرنا ہے 100%. ذیشان بھائی
इस मामले में ना हम खुद बड़े ब्रॉड माइंडेड हैं जी जी और मकसद है कि जो चीज़ कुरान पाक के मुताबिक है, हज़रत मसीह मौत का भी हमें यही हुक्म है, तो बिल्कुल इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हमने अपने जिनको माना हुआ है उनकी तालीमात पे चलना, हमने किसी की पसंद या नापसंद पे नहीं 100% चलना। बिल्कुल हाँ ठीक हो गया। जो मैं बिल्कुल आपको नंबर पे भेज दूंगा ज़रूर अभी के अभी। हाँ जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, हज़रत मसीह मौत की वसातत हम तक पहुंची हैं, हमारा उन पे ईमान है और उनको हमने मकसद है कि हुज्जत माना है। बिल्कुल अब हर बंदा 4 किताबें पढ़ के हम पे हुज्जत तो नहीं है। ऐसे ही है। हर हकमन एक हमने अपने तो मसीह मौद अलैहिस्सलाम को हकमन और अदल माना है, ऐसे ही है हाँ 100%। तो वो कोई ऐसी बात नहीं। बाकी हर एक का अपना जो भी नजरिया है वो रखे अपने आप पे अप्लाई करे। बिल्कुल हाँ जी ताहिर अमजद भाई और राजा साहब। ਚਾਹੇ ਰਣਜੀਤ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭੈਣ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸੌ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ताहिर अमजद साहब माइक पट्टो। जी। वो आए दिन बताने आते हैं मुझको नए नए पहलू, फिलासफर हैं सभी लोग मेरे गांव के। राणा साहब टुर गए हैं। हाँ जी राणा साहब टोर गए ने। और मैं कि मियाँ साहब ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਹਿਮਦੀ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ, ਅਹਿਮਦੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁਤਨਾਜ਼ਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੂਹਾਨੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀਆ ਕਰਾਮ ਤੇ ਔਲੀਆ ਕਰਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤਜ਼ਕਰਤੁਲ ਔਲੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਮੁਫੀਦ ਹੋਏਗਾ। ਲੈ मैं ਯਾਰ तो इस ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਡੁੱਬੀ ਵੀ ਤਰ ਜਾਏਗੀ ਹੈ मैं तो ਮੈਂ इस तो भी ਮੇਰਾ अगे ਬੜਾ जाना ਦਿਲ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਆਂਦੇ ਨਾ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਪੀਰ ਫੰਨੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬੁਖਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਇੰਤਹਾਈ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀ ਤੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੈਫੀਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਾਹਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਲਦਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰੇਲਵੀਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬਾਉਜਦਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਰਕ ਹੈ। ਬੜਾ ਖੁੱਲਾ ਖੁੱਲਾ ਸ਼ਿਰਕ, ਮਖਫੀ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲਾ ਖੁੱਲਾ ਸ਼ਿਰਕ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਯਾਨੀ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਯਦਨਾ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਔਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਔਰ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉੱਤੋਂ ਅਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਯਦ ਬੁਖਾਰੀ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੁਖਾਰੀ ਸੈਯਦ ਨੇ, ਭੇਰਾ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਕਰਮ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਮ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ ਨੇ ਮਜਲਿਸ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਟ ਪੱਟੋ ਤੇ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ। ਇਹ ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ ਪੀਰ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਰ ਨੇਕ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇhtਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਖੁਦ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਰਾਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਆਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਲਿਆਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਜਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁਜਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਾਂਸ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਾਂਸ ਵਾਕਈ ਵਾਸਤੇ ਚਲੋ ਖੈਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮਨੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਹਿਰ ਭਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਕਾਇਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਭੰਡਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਬਚਪਨ ਚ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਵੈਸੇ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਚਾਵਲ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਗੀ ਚਾਵਲ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਰਸ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਤੇ ਚਲੋ ਤਬਕ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਸਕੀਅਤ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਹਿਰ ਭਾਈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੰਡਾਰੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਧਮਾਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਬਰੇਲਵੀ ਭਾਈ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਨੀਅਤ ਔਰ ਅਖਲਾਕ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਮਸਜਿਦ ਚ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਰਾਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਅਕਾਇਦ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਇਲਮ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਜ਼ਹੀਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾਏ, ਔਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲੋ ਮਿਕਸ ਸੀ, ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਿਰਕੀ ਅਕਾਇਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੋਰਸ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰੀ ਕਤਾ ਕਲਾਮੀ ਮਾਫ, ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੋਰਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦਾਰੀਏ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਇਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਰਗਿਜ਼ ਦਿਲ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ अता साहब जी मुस्लिम साहब वेलकम जी। जी क्या हाल है जी? ठीक है। अता साहब आपने एक बात की है कि आप खुद खड़े होकर सलाम पढ़ते रहे हैं। ये सलाम खड़े होकर पढ़ने में कौन सी प्रॉब्लम है? इसमें क्या ऐसी बात है? नहीं, खड़े होकर बैठ के पढ़ने में कोई हर्ज नहीं होता। नीयत की बात होती है ना, वो जो नीयत है उसमें पढ़ने में वो ये है कि हुजूर हमारी मजलिस में आए हुए हैं तो हम इतराम में खड़े हो। कोई शख्स अगर ये कह भी दे तो उसमें मसला क्या आ गया? उसमें प्रॉब्लम क्या है? ये भी कह दे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं तो कोई नहीं है, फिर नहीं मैं ये कह इसमें रहा क्या हूँ कि मसला है? कोई शख्स ये कहता है, अगर कोई ये शख्स कहता है कि ईसा इब्ने मरियम जो हैं वो अल्लाह के बेटे हैं तो इसमें क्या मसला है? नहीं देखें, आप गलत समझ रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि कोई शख्स अगर ये कहता है, पहली बात तो ये है कि पता नहीं ये कहते भी हैं या नहीं कहते, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कहते हैं। सुन लेना, बात तो सुन लें पूरी। बात यह है कि ये जो जुमे के बाद हमारे बरेलवी भाई जो ये करते हैं, मिसाल सलाम पढ़ते हैं, तो वो सारों का यही नहीं है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं तो वो पढ़ते हैं। उनका ये मानना है कि अदबन खड़े होकर, कोई भी काम अदबन खड़े होकर किया जाता है या तराना पढ़ा जाता है तो वो सलाम। ये आप इल्म की बुनियाद पे कह रहे हैं या अंदाज़ा लगा रहे हैं? जी मैं खुद रहा हूँ ना जी, मैं खुद पढ़ता रहा हूँ, खुद सारे काम किए। मैं कोई ये थोड़ी है कि मैं कोई अब आप क्या करते हैं? तो आया नहीं जी। अब आपने छोड़ दिया ये अकीदा? अब तो मुयसर ही नहीं है ना, अब तो मेरे पास मस्जिद ही नहीं है, मैं दूर रहता हूँ, रिमोट एरिया में हूँ। तो लेकिन है बरेलवी हैं आप? नहीं, मैं मुसलमान हूँ, सब जगह जाता हूँ, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, सारे मकातब फ़िक्र हमारे अपने। नहीं तो फिर आपका तो फिर देखें, मैं बुरा नहीं, आपने मेरे भाई महसूस करना जो इस मैं तरह सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूँ, एक आप मेरा जुमला सुन लें। सलाम को आपने बुरा कहा है, ये जो की ये बुरा तरीकाकार है नहीं ना कोई कि मैं मुसलमान हूँ और मैं इधर भी जाता हूँ इधर भी जाता हूँ, मैं आपके ईमान पे कोई नहीं होता फैसला करने वाला, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये रवैया मुनाफिकाना होता है। आप एक चीज पकड़ते हैं, मुसलमानों का रवैया है। नहीं, ये मुनाफिकाना रवैया है, ये मुसलमानों का रवैया नहीं है। रवैया अपनाने के लिए ना मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। क्या फरमाया था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात इरशाद फरमाई क्या? कि जब इस तरह के मामलात हो जाएं, इख्तलाफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, तो उसमें सुलझावा, इल्मी और महज़ब यही रवैया है क्या? कि आप किसी के बारे में नफरत पैदा करने और इख्तलाफात में मजीद बटने की बजाय अपने आप को एक न्यूट्रल जगह पर खड़ा रखें। वो न्यूट्रल जगह क्या है? तो न्यूट्रल जगह ये बता दिया, मैं मुसलमान हूँ। नहीं, ये तो कोई न्यूट्रलिटी नहीं, मेरे तो ख्याल में नजदीक नहीं है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जब इस तरह के हालात हों तो मैं अल्लाह ताला ने मसीह और मेहदी को भेजना है, उसकी बैत करना। नहीं
وہ آپ نے وہ روایت نہیں پڑھی جس میں کہا تھا تم نہیں، جنگلوں آپ میں نے چلے یہ جانا؟ روایتیں نہیں پڑھی کون سی روایت؟ کہ جب اس قدر حالات خراب ہو جائیں گے تو اللہ نے ایک امام کو بھیجنا ہے تو اس کی بیعت کرنا؟ کہاں یہ روایت لکھی ہوئی، ذرا بتائیے۔ یار یہ اپنا ذیشان یہ نکال کے دکھانا، وہ یہ میں دنیا قرآن کی سے کسی بات کر کتاب لیتا میں ہوں. روایت نہیں ہے۔ دیکھیں مسلم بھائی عرض یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سچوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ. ہاں جی۔ کوئی ایک سچا ہے نا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا تھا نا کہ 72 سچے شیر فرقے سارے کون ہیں سے ہیں، وہاں وہ پہ۔ ناری فرقے ہوں گے، ایک ناجی فرقہ ہوگا. تو آپ کو چاہیے ریسرچ کریں کہ آپ کے نزدیک ناجی فرقہ کون ہے. حضرت محمد میں دیکھیں میری بات سنیے، یہ جو ناجی ہوگا یا فلاں ہوگا نا، یہ ایک غیر علمی لوگوں کے کام ہے اس طرح کی بحثوں میں الجھنا۔ ٹھیک ہے کوئی مسلمان مسئلہ نہیں، لیکن کونوا مع الصادقین کا حکم جو ان سے ہے نا اس پہ تو عمل کرنا ہے نا اب ہم نے. بات سن لیں نا حضرت، اب جی. بات سنیں۔ ایک عام مسلمان اور ایک عام انسان ہے نا، وہ صدق دل کے ساتھ ہمیشہ یہی ان چیزوں کا طالب علم بن کے رہتا ہے کہ میں صحیح چیزوں کو دیکھتا رہوں گا، پڑھتا رہوں گا، اور اختلاف بھی بڑے ادب سے کروں گا۔ اگر میرا مسلمان بھائی ہے، مثال بریلوی ہیں، مجھے ان سے کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو میں بڑے ادب سے ان سے اختلاف کروں گا کہ بھائی مجھے آپ کی یہ رائے، وہ بھی استدلال ہی کر رہے ہیں نا ایک چیز کے بارے میں، مجھے آپ کی یہ رائے پسند نہیں ہے یا اس پر آپ کے دلائل کمزور ہیں تو میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں اگلے کو جہنمی کہنا شروع کر دوں، پھر کفر کے فتوے اور تکفیر کرنے لگ جاؤں ان لوگوں کی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 نہیں، فرقوں کو لیکن جہنمی مسلم کہا ہے، صاحب ہم نے ابھی تو ہم تک تو نہیں کہہ رہے. ایک منٹ ذیشان اب بھائی، میں نے اس روایت کی سند کھول لی تو پھر آپ کہیں گے جی اب آپ یوں کہہ رہے ہیں۔ وہ روایت تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے جید محدثین کیا وہ صحیح کوئی نہیں، پہلی اس کی اصولی بات تو جب لیکن روایت کی مسلم صاحب ایک منٹ، ابھی یہاں تو کسی نے جنمی نہیں کہا، نہ کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے، تو آپ کیوں ہم پہ فتویٰ لگا رہے ہیں کہ ہم نے کسی کو انہوں نے جنمی کہا ہے نا جی، انہوں نے کہا کہ آپ تحقیق کریں، ایک جو حق والے ہیں باقی سارے گمراہ ہیں۔ نہیں، میں نے تو آپ کو یہ کہا کہ قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ. میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ کو تو تحقیق کرنی پڑے گی نا سچے کون ہیں. تو سچوں کے ساتھ ایمان قبول کر لیا نا، اللہ کے رسول کو ماننے کی سچائی ہے، اور کیا ہے، سچوں کے ساتھ ہی کھڑے کا الگ کہاں ہوئے ہم۔ چلیں ٹھیک ہے، وہ آپ کا اپنا نظریہ ہے. قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ میں حزب کی بات کر رہے ہیں نا، کلو حزب بما لدیہم فارحون، کہ ہر گروہ جو ان سے ہے نا وہ اپنے عقائد کے اوپر خوش اور مطمئن ہے. حزب ذیشان بھائی، کفار اور مشرکین کو کہا گیا تھا، کفار و مشرکین کو کہا گیا۔ کیا میری آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ نہیں آ رہی ہے. اچھا، تو رانا صاحب میں نے نہیں اڑایا، آپ کا نیٹ جو ہے نا کمزور تھا، تو آپ اپنے نیٹ کی وجہ سے اتر رہے ہیں. وہ آپ میں کہ نیٹ میں اتنی طاقت نہیں کہ آپ لائیو پہ اوپر آ سکیں. تو جی مسلم بھائی، آپ جس اصل کام کے لیے ہیں وہ بتائیں، یہ تو چل رہی تھی گفتگو. ہم تو جی آئے کوئی بات شات کرنے کو، ہمیں بھی سمجھ آ جائے کہ وہ اچھا، مسلم صاحب نے ایک سوال کیا تھا کہ یہ غلط کہاں ہے. بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے نا عبداللہ بن عمر کو چھینک آ گئی. ٹھیک ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے. عبداللہ بن عمر کو چھینک آ گئی تو جو سامنے بندہ تھا نا اس نے کہا جی انہوں نے کہا الحمدللہ، انہوں نے کہا جو سامنے سننے والا تھا اس نے کہا یرحمک اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ٹھیک ہو گیا. تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ عبداللہ بن عمر کو پھر چاہیے تھا نا کہ اتنی اچھی بات کر رہا ہے والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. انہوں نے کہا جی کہ یہ درود پڑھنے کا موقع نہیں ہے، تم سے زیادہ میں نے درود پڑھے ہوئے، لیکن مجھے پتہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس موقع پہ درود پڑھا. اس موقع پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ان کے اصحاب نے کبھی درود نہیں پڑھا، تو یہاں پہ درود پڑھنا تمہارا غلط ہے. تو یہیں سے ہم کہتے ہیں کہ جی ہر بات پہ یہ آپ دیکھیں جی اذان میں الصلاۃ والسلام علیکم کہنا کہاں پہ غلط ہے بھائی؟ اس لیے غلط ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ان کے اصحاب نے کبھی ایسا نہیں کیا، اس لیے غلط ہے. ٹھیک ہو گیا. بہت ہی مثالیں دی جا بارے میں سکتی آپ علمی طریقے سے آپ ایک چیز کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا جی کہ وہ کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں، میں خود غلط کام کردہ رہے ہیں. یہ اس طرح نہیں ہوتا، ان کے ہاں بھی ایک استدلال موجود ہے. اس طرح نہیں، یہ بات نہیں میں نے کی. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں بات سنیں، میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ آپ دانستانی بات کو بدل رہے، آپ نے سنی یہ سمجھی نہیں سی. ذوقی طور پہ اگر مجھ سے پوچھیں نا تو ذوقی طور پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر بعض دفعہ بیٹھے ہوئے خیال آ جائے دل میں ایسا، تو احترام میں وہ کھڑا شاید مطلب ہو جانا، یا بعض دفعہ مطلب میں آپ اور بھی شاید بہت سے لوگ کرتے ہوں گے یقیناً
کہ چاند کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ خیال کبھی آتا ہے کہ یار یہ وہی چاند ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا، آپ اس نظر سے دیکھیں. تو یہ ذوق اور محبت کی اور عشق کی باتیں ہوتی ہیں، یہ اور بات ہے. یہ عقیدہ رکھ کے کھڑے ہونا کہ اس وقت وہ ہم میں جسمانی طور پر موجود ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ رہے، یہ شرک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں. چلیں کہ اس پہ بحث ہو سکتی ہے، اس میں ہمارے اپنے مسلمانوں کے ہاں بھی اس میں جو ہے وہ اختلافی گفتگو چلتی رہتی ہے. اہل حدیث مکتب فکر جو ہے وہ بریلوی مسلک جو ہے مسلک وہ پاکستان میں چلتی اکثریت میں ہے. میں نے تو کوئی سنا نہیں ہے کہ کوئی ایسی مسجد ہو. یہاں یو کے میں بھی میں گیا ہوں بریلویوں کی مساجد میں، وہاں یہاں بھی ایسے یہی طریقہ کار ہے. بلکہ بعض دفعہ مجالس میں بھی امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کا یہ جو کلام ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو وہ جب بھی پڑھتے ہیں وہ کھڑے ہو کے اور اس عقیدے کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تو وہ انٹینشن پہ پھر بات اس پہ جج کیا جاتا ہے. جو دیکھیں ایک چھوٹی سی اور بات کرنا چاہوں گا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یہ خواہش رکھتا ہو کہ اس کے احترام میں لوگ کھڑے ہو جائیں تو اس کا مقام جہنم میں ہے. نعوذ باللہ من نہیں، ذالک. یہ اس کو اٹھا کے یہاں نہ فٹ کریں جی، نہیں میاں اپنے سنیں، بات چلا میں تیر چلا ٹھیک ہے، دیا. حضرت محمد چھوڑے مصطفیٰ چلے کبھی رہنے یہ نہیں چاہیں گے، مجھے کبھی میاں صاحب اپنے لیے یہ نہیں چاہیں گے کہ میرے لیے لوگ کھڑے ہوں، کبھی وہ خود نہیں چاہیں گے. نہیں، یہ نہیں رسول اللہ افطار صلی اللہ علیہ بھائی، وسلم کے بارے میں اس طرح ادھر کی تھوڑا بات سا، سنیں آپ، وہ ہاں نہیں نہیں وہ انہوں نے ایک مثال دی ہے، لیکن جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام یا میاں صاحب. ان کی محبت کی بات ہے میاں اس صاحب میں میں نا آپ سے گلا کرنے آیا ہوں، مجھے گلا ہے آپ سے. تو ایک شکوہ مجھے یاد آ گیا، وہ بڑی دیر سے میں نے جو ہے نا وہ بات کرنی تھی آپ. ایسی لائن کی طرف لگا کے رکھا ہے انہوں نے کہ جس نے ہمیں تباہ و برباد کر دی. مطلب کہ یہ جو چیز ہے جس کے اوپر ہم بڑا فخر کیا کرتے تھے، وہ چیز ان لوگوں نے ختم کر دی بھائی پکڑ کے. ٹھیک ہے، جس پہ ہم کہا کرتے تھے دیکھو جی یہ ہمارے ساتھ وہ سب کچھ ہو رہا ہے جی، یہ ہم اس وقت سمجھ جو جی صحابہ اکرام کے دور، حضرت وسلم کے دور میں صحابہ اکرام کے ساتھ ہوا. ٹھیک ہے نا، ہمیں بھی دیکھو لوگ، ہم لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ہمیں لوگ کافر کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ مطلب یہ ساری چیزیں جو ان سی ہیں یہ ہمارے دلوں پہ نا ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی تھیں اس وقت. ٹھیک ہے نا، لیکن جب میں نے ان کا دجل وہ والا دیکھا اور اس کو پڑھا، اور اس کے بعد پھر جب میں نے یہ جو آپ جس کا آپ اس وقت یہ دن مسلم موت منا رہے ہیں، جب اس کی بک میں نے پڑھی، اس کے اندر واضح طور کے اوپر اس بندے کے الفاظ ہیں یہ والے. ٹھیک ہے نا، اور مرزا صاحب کے بھی اپنی بکس میں ہیں الفاظ یہ والے، ایسی بات نہیں کہ ان کے بھی الفاظ نہیں ہیں، لیکن ان کے بیٹے نے تو وضاحت کے اوپر وضاحت کر دی. مطلب مرزا صاحب اگر 100% تھے تو ان کے بیٹے نے مرزا صاحب کے جو ہیں دعوے ان کو 150 کیا 500% تک لے کے گیا نا ان کا بیٹا. اس نے تخیر ہی کر دی نا ان کے بیٹے نے، تو اخیر پہ اخیر کر دی ہے نا. مرزا صاحب کا دجل ان کے بیٹے کے نسبت بہت پیچھے رہ جاتا. میں کہتا ہوں جتنا دجل ان کے بیٹے نے کیا نا، مرزا صاحب کا تو پیچھے رہ جاتا دجل. تو اس کی جب تحریرات پڑھی ہیں تو میں نے کہا بھائی یہ تو چورن بیچا گیا. اور میں ابھی بھی کہتا ہوں جتنے بھی قادیانی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، پلیز آپ لوگوں نے اپنی ایمان کا فیصلہ خود کرنا، خود پڑھیں. میں نہیں کہتا کہ میری بات سنیں یا آپ سکر بھائی کی بات سنیں، بھائی خود جا کے پڑھ لو گے اور اپنے دل سے اس چیز کا سوال کرو کہ ایک نہ ایک دن آپ نے اللہ کے پاس جانا ہے. ٹھیک ہے، اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ملنے والا آپ لوگوں کو. دیکھیں ذیشان بھائی، میں آپ کو نا ایک بات بتاتا ہوں. آپ نے میں نا آپ کو ایک صحیح بتاؤں صحیح بات تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہوتی ہے نا انسان کے دل میں، اگر وہ محبت اس لیول کی ہو جو قرآن ہم سے تقاضا کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ نبی تم میں سے سب سے اولا ہیں، یہ مجھے ایگزیکٹلی ورڈز یاد نہیں ہے، لیکن یہ کہ اور ان کی بیگمات جو ہیں وہ امہات ہیں. ٹھیک ہے نا، تو جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے نا، وہ یہ چیز ایکسیپٹ نہیں کر پاتا کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ نبی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جیسے کہا کہ آپ کو جب یہ پتہ چلا کہ کسی نے آپ کے سامنے کہا کہ جی نبی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو وہ کلک کر گئی بات. میں چونکہ ٹورانٹو میں ریڈیو احمدیہ بھی کیا کرتا تھا، اور میں نے 18 سال 19 سال کی عمر سے جو ہے تبلیغی سیشن بھی لینے شروع کیے تھے. مجھے تو یہ ساری باتیں پتہ تھیں مرزا صاحب کے نبی ہونے کا بھی پتہ تھا. ٹھیک ہے، کہ جی ان کا دعویٰ اس طرح کا ہے. ایک غلطی کا ازالہ میں نے پڑھی ہوئی تھی اس وقت بھی.
اور میں نے بعد میں بھی 3-4 دفعہ اور پڑھی. لیکن یہ کہ مجھے ذرا سا اور انداز سے کچھ آئیڈیا ہوا. لیکن پھر جب میں نے ڈیسائیڈ کرنا شروع کیا کہ نہیں یہ جو ہے گورکھ دھندا ہے سارا کا سارا، ٹھیک ہے، تو پھر قرآن کی آیات سے بھی مجھے بڑی ہیلپ ملی، جس میں مجھے پتہ چلا کہ نہیں، دین کی تو تکمیل ہو گئی ہے، اور نبی کا کام جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے دین کی خبر پا کر انسانوں تک پہنچانا ہے. اور جب دین کی خبریں ختم ہو گئی ساری کی ساری تکمیل کے بعد، تو پھر تو نبی کا ٹائٹل ہی کسی کو نہیں مل سکتا. تو مجھے اس انداز سے جو ہے نا کلک ہوا. ایک غلطی کے ازالہ سے آپ نے اور مطلب لیا میں نے اور مطلب ہاں لیا. ایسے ہی ہے، بالکل بالکل. میرا تو میں نے دیکھیے، مطلب میں نے جب ایک غلطی کا ازالہ آصف بھائی، میں نے جب ایک غلطی کا سر آپ نے تو بہت پہلے پڑھی ہوئی تھی نا سر. میرے تو کہتے ہیں نا کہ چلو آپ نے جیسے بتایا کہ آپ تو ایم ٹی اے لائیو بھی کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، چلو آپ کو تو بکس پڑھنے کا موقع تو ملا ہوگا. میں یہی بات کہتا ہوں کہ یہ غلطی ہمارے پیرنٹس کی ہے بھائی، جنہوں نے ہمیں پڑھائی نہیں ہے. پہلے پڑھا دیتے تو پہلے ہی چھوڑ چکے ہوتے. اب بات یہ، اور جب میں نے غلطی کا ازالہ پڑھا، میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے بھائی، یہ ہو کیا رہا ہے. اس کے اوپر میں نے کہا بھائی دیکھو یہ بات، میں نے اس کے بعد یہ نہیں دیکھا، چلو وہ باقی تو باتیں ساری بات کی تھی نا کہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ قرآن سے پرکھا، یہ سب کچھ چیزیں، یہ تو اس پہ تو چلو مجھے بھی تھوڑا ٹائم لگ گیا تھا. لیکن یہ غلطی کا ازالہ پڑھ کے تو میرے اندر جو ہمارے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو پیار تھا، جو محبت تھی میرے سے، تو یقین کریں کہ ایک چیز کی برداشت ہی نہیں ہوا. یہ والا میرے لیے تو بھائی خاتم الانبیاء سب کچھ، وہ بس یہ تھا کہ ہمیں بس یہ تھا کہ جو مسیح ہے نا وہ اس حدیث کے مطابق آیا ہے، جی ایک آخری وقت میں ایک آئے گا، ٹھیک ہے نا، ہم اصل میں وہ سمجھ رہے تھے، ٹھیک ہے. جب یہ چیز، جب یہ غلطی کا ازالہ جب پڑی ہے، میں نے کہا بھائی یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے میں نے اس کے بعد اس چیز کے اوپر قائم رہنا بالکل بھی ایک سیکنڈ کے مناسب نہیں سمجھا تھا. تو جس کی وجہ سے میں نے ان لوگوں کو خود سے ایک لیٹر لکھ دیا تھا. میں نے کہا تھا کہ پہلے میں نے ان سے کہا تھا کہ ہم چھوڑنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمیں لیٹر دے دینا ایک، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ایسے تو نہیں ہوتا، آپ کوئی غلطی کریں تو مطلب کہ اس طرح کا. تو میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے. تو پھر میں نے ان کو ایک لیٹر لکھا تھا جس میں میں نے کہا تھا کہ میں مرزا صاحب کو جھوٹا مانتا ہوں ان کے سارے دعووں کے اندر، اور ہے کہ جس کے اوپر پھر انہوں نے لیٹر تو نہیں دیا تھا لیکن ایک کچی پینسل سے لکھا ہوا کہتے ہیں نا کہ وہ دیا تھا. کیونکہ لیٹر دے دیتے تو لیٹر آپ کو پتہ ہے نا، آج کل ایک نیو سسٹم چل رہا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں نیو، جن کو اگر یہ آفیشیل طور پہ کوئی لیٹر دیتے ہیں وہ عدالتوں میں جا رہے ہیں بچے آج کل، ٹھیک ہے. تو اس وجہ آپ لیٹر دیں، یہ لوگ نہیں دیتے لیٹر وغیرہ اس طرح کی چیزیں. ان کو ڈر ہوتا ہے بچے عدالتوں میں نہ چلنے کو. جو انہوں نے امیج گورنمنٹ وغیرہ لوگوں کے سامنے پیش کی ہوئی ہے نا، اس کے اوپر بہت بڑا وہ آتا ہے. تو ہے کہ یہ بات ہے اصل بھائی، میرے تو اسی پہ، میرا تو اسی پہ کان کھلے ہو گئے تھے. میں نے تو اسی وقت کہہ دیا تھا، میں نے کہا تھا استغفر اللہ. میں اچھا یہاں تک آصف بھائی میرے والد صاحب کو بھی نہیں پتہ ان چیزوں کا. جب میں نے غلطی کا ازالہ اپنے والد صاحب کو پڑھ کے سنائی ہے تو میں نے والد صاحب کے ریئیکشن دیکھنے والے لیکن اس کے باوجود انہوں نے چھوڑا نہیں. تو یہ اصل میں چھوڑنے کی پتہ وجہ کیا ہے؟ چھوڑنے کی وجہ وہی ہے، جتنی دیر تک آصف بھائی ان لوگوں کے اندر خوف خدائی نہیں نہ پیدا ہوگی، اللہ سے محبت پیدا نہیں ہوگی، اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. اور ان کو جب یہ پتہ چلے گا نا کہ یہ دنیا فانی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا بھائی، آپ ٹھیک ہے نا، آپ نا سب کچھ یقین اوپر ہی ہے. اس اتنی دیر تک یہ لوگ نہیں چھوڑ ذیشان بھائی سکتے. سوری، سگر بھائی عثمان سویا تو نہیں ہوا؟ جی جی سو گیا ہوگا. نہیں نہیں جاگ رہا ہوں جاگ رہا ہوں. وہ جاگ اچھا رہے ہیں. عثمان بھائی ایکسپلین کرنا مجھے ایک منٹ کے لیے پلیز. بہت جرمنی اسلام قبول کرنے، وہاں بچے چھوڑ ہی جا رہے ہیں. ہم سے نمبر، میرے سے نام لے لو بچوں کے یار، اتنے نام ہیں میرے پاس بچوں کے جو قادیانی چھوڑ چکے ہوئے ہیں. نہیں ہوگا کیونکہ میری یہ جو آئی ڈی ہے نئی ہے نا. او اچھا، اس سے آپ ٹرسٹ اسلام سے آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ دوسری آئی ڈی سے آ جائیں. تو آصف بھائی آپ کی ساری فیملی چھوڑ چکی ہوئی ہے؟
ساری فیملی کا مطلب میں، میری وائف، میرے بچے، اچھا بچہ میری سمجھ گیا. بچیاں جو ہیں وہ وقف 9 میں تھی. میں بھی وقفے تو میں تھا. میں پہلے بیچ کا بچہ ہوں. طاہر صاحب کے نا بہت پہلے بیچ کا بچہ ہوں. اچھا، صحیح صحیح. طاہر صاحب نے تحریک چلائی تھی نا وقفے میں. ہاں، ابھی آپ نے سن لیا نا. دیکھیں بات وہی ہے نا کہ میں آپ کو نا ایک مزے کی بات بتانے لگا تھا. ٹرسٹ اسلام بھائی آپ آ جائیں، دوسری آئی ڈی سے آ جائیں تو دکھا دیں. تو میں یہ بتانے لگا تھا کہ میں نے 2010 میں نا یا 11 میں آخری سپارہ یاد کرنا شروع کیا نا. اس میں میں نے سورہ نبا یاد کی. ٹھیک ہے، آپ یقین مانیں، آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ سورہ نبا جو ہے نا وہ مجھے، میں نے ٹرانسلیشن کے ساتھ یاد کیا سارا کا سارا سپارہ. سورہ نبا جو ہے مجھے پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال نومبر میں، ٹھیک ہے، نومبر 2023 میں مجھے سمجھ آئی پہلی دفعہ کہ اس میں بات کیا کہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ڈرا کے بتایا ہے نا کہ قیامت کے دن کے بارے میں، احمدی ہوتے ہوئے آپ کو وہ چیزیں سمجھ نہیں آتی. آپ جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا مرزا طاہر نے کیا کہا، ٹھیک ہے نا. مطلب ہم تو مرزا طاہر کے دور کے تھے اور ہمارے لیے ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے. لیکن اب تو جو جہالت کے وہ کھل رہے ہیں ہوٹلے، مطلب یوں سمجھ لیں کہ میری وائف جو ہے وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہی تھی ایسی ایسی باتیں مرزا طاہر نے کی آ رہی ہیں سامنے. مطلب یہ حال تھا کہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے کہ مرزا طاہر کی طرف سے ایسی کوئی باتیں ہوں گی. ٹھیک ہے، آصف بھائی یہ دوسرے جنم کا بھی پھر کانسیپٹ ہوگا آپ لوگوں میں، یہ سوری احمدیوں میں؟ نہیں کیونکہ دوسرے جب ایک جنم کا چیز ہے ہی کانسیپٹ نہیں ہے، نہیں ہے. ایک چیز دوسرے ہے ہی جنم نہیں کا ہے، کیونکہ ایک چیز تو ختم کر دی نا، دنیا ہی ہے، تو پھر کہاں گیا انسان؟ اس کا کیا ہے؟ نہیں، یہ بالکل دوسرے جنم کا ہے کانسیپٹ. ہے کانسیپٹ concept. ہے بڑا بڑا کانسیپٹ ہے. میں دکھاؤں آپ کو تو آپ کے ہوش اڑ جائیں. ہاں نہیں کس کی کتاب سے ہے عثمان بھائی؟ وہ کس کی تو کتاب ہے، لکھا ہوا ہے؟ وہ تو ہے مرزا مرزا صاحب صاحب کا جو ہے کانسیپٹ. وہ ان کا مرزا کانسیپٹ صاحب. تو ہے ہی دوسرے جنم کا. ٹھیک ہے، وہ جو بیست ثانی ہے اور یہ ہاں بیستے ثانی والا، ہاں، ہاں وہ تو ہے. بلکہ مرزا صاحب تو شاید کہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ جو نیک لوگوں کی روحیں ہیں وہ دنیا میں دوبارہ آنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس خواہش کا اظہار کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیک روحوں کو دوبارہ بھیج دیتا ہے. سیکر نیچے دیکھو کیا مرزا صاحب پھر آ رہے یہ نیچے میسج پڑھو. مرزا صاحب کی کتاب ہے. ہیں آصف بھائی؟ مرزا صاحب پھر آنے لگے نا؟ کیا کہہ رہے ہیں پیچھے؟ ایک منٹ دے گا مجھے. آ ہی جائیں گے کیا کہہ سکتے ناصر بھائی ایک منٹ ٹھہریے گا. کون ہے نیچے؟ کون ہے؟ بہت جلد افغانستان کی قوم احمدیت حقیقی اسلام قبول کرنے والی ہے. اللہ تیرے اوپر اٹھیا. یہ میرے خیال میں بھول گیا جن کو سنسار کیا تھا انہوں نے. وہ چھتر مار دینا تم لوگوں کو. اچھا آپ سیکر بھائی کی نا یقین کریں کہ تعویلات پہ تعویلات، یہ عجیب سے لوگ ہیں. ایسے لگتا ہے کہ جیسے سوئے ہوئے خواب دیکھ رہے ہیں اور جو خواب میں دیکھ رہے ہیں وہ یہاں آ کے بیان بھائی میں نا جب تک کار میں نہیں بیٹھتا آپ سے میری ریکویسٹ ہے، مجھے مل کے ذرا آپ سارے اکٹھے ہو گئے نا مجھے بتائیے خواب کا کانسیپٹ کیا ہے؟ خواب پہ اتنا فوکس کیوں ہے؟ جڑا دعوت دینا کہنا دعا کرو اللہ تمہیں خواب دکھائے، یہ خواب کا تعلق کیا ہے؟ اچھا خواب مجھے بھی آئی تھی 2010. اچھا ذیشان بھائی میں سوری ٹو انٹرپٹ، ہم دونوں بہنیں بڑی خاموش بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے شروع کرتے ہیں پھر آپ کی طرف اوپر آئیں گے. جی جی ٹھیک ہے. ہاں جی کون بہن بات کرے گا؟ ٹرسٹ اسلام مجھے اور خود کو شامل کر کے کہہ رہا ہے. نہیں یہ اوپر جو بیٹھی ہے آپ سیکرو. خیال ہے کہ بہن اور یہ جو ٹرسٹ اسلام ہے نا یہ پٹھان ہے، اس کا مونس مذکر ذرا فرق پڑ جاتا ہے اس کو. بولا ہے کون بہن بات کرے گا، سو آئی ایم اوفینڈیڈ کہ آپ ڈیسائیڈ کر لو. وہ پٹھان ہے نا، پٹھان ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، پٹھان ہے چھوڑ دیں.
اسی لیے ہماری بہن سوچ رہی ہیں کہ میں بات کروں گا یا نہیں کروں میں گی. سوچ رہی تھی کہ اب دیکھو ویسے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مجھے آئی ہوتی میں کب تو مجھے بھی نہیں آئی ہوئی یہ تھلے روس کے بہتا ہو گیا نے بھائی تھلے تے ویکھو روس بھی گیا پیوٹن گیا پیوٹن وقفے 9 میں جا رہا ہے. چلیں شروع کریں. آپ کل سسٹر آپ بات کریں. ویسے میں آج جو ہے مجھے لگ رہا ہے مجھ میں نو ورڈ کی روح آ گئی ہے. بس بھائی کی رکھتے روح آ گئی ہے. اچھا خواب کے بارے میں بس اتنا کہوں گی کہ بھائی آپ کی گاڑی چل رہی ہے بیچارے. دیکھیں میں ذرا الگ انداز کی آپ کو پتہ آپ کی بہن ہوں. لیلا مجنو نے بھی خواب دیکھا تھا بیچارے مر گئے نہیں پورا ہوا. تو خواب ان کے ایسے ہے کہ آپ خواب دیکھتے کچھ اور ہو اور تعبیر یہ کچھ اور نکالتے ہیں. مجھے یاد ہے میرے پھپھا مرحوم بیچارے اب فوت ہو گئے وہ پاکستان میں تھے. انہوں نے نا ایک خواب دیکھا تھا. اچھا خواب میں انہوں نے نا دیکھا تھا کہ ایک جگہ سے وہ کہیں کیونکہ ان کی نا بڑی زمینیں سی تھیں اور بڑے وہ قریب کوئی چودھری سے تھے اپنے زمانے کے. تو خواب میں انہوں نے دیکھا تھا کہ ان کا نا پانی بند کر دیا ہے. دوسرے جو پانی ہوتا ہے نا وہ پاکستان میں وہ جو شیئر کرتے سارے. تو انہوں نے خواب دیکھا کہ جی ہمارا نا کسی نے پانی بند کر دیا ہے. وہ بیچارے سیدھے سادے سے تھے تو انہوں نے گھر آ کے پھپھی کو بتایا. پھپھی نے کہا کہ نہیں ہے تے تسی خواب ویکھیا ہے تے بڑا خطرناک خواب ہے, ساڑا پانی بند کرتا زمین میں, ہماری تو ساری زمینیں خراب ہو جائیں گی. اچھا انہوں نے جو ان کے لوکل سر صاحب تھے ان سے پوچھا. پھر مجھے یاد ہے ابھی بھی ابا جی کو فون آیا پھپھی کا, تو انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے خواب ہے. تو اس کی تعویل میرے ابا مرحوم نے کی تھی, اللہ بخشے ان کو. انہوں نے کہا کہ آپ نے نا اپنے چندے روکے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں وہ بھی فصل نہیں آئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ بس آپ نے سب سے پہلے اپنے چندے پے کرنے تو آپ کا کبھی پانی بند نہیں ہوگا فصل کا. تو یہ تعویلیں خود ہی کر لیتے ہیں, خواب آتا ہے کسی اور کو پتہ نہیں. جسٹ اینی وے کمنگ بیک ٹو لیلا مجنو, وہ بیچارے مر گئے تھے, انہوں نے بھی خواب دیکھا تھا. تو خوابوں کے پلیز پیچھے نہ بھاگا کریں, میری یہی ایڈوائس ہے. باقی سب کی اپنی اپنی مرضی ہے. جزاک اللہ. چندہ بہن سو گئی ہے. آصف ندیم بھائی آپ بتائیں, پھر ذیشان بھائی کی طرف جائیں گے. جی ٹھیک ہے. دیکھیں خواب جو ہوتے ہیں نا کچھ تو خواب میسیجز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن میں نے نا اصل میں خوابوں کے بارے میں بڑا غور کیا, میرے لوگوں سے کنورسیشنز وغیرہ بھی ہوئی, اور میں نے جو چیز سیکھی ہے نا وہ یہ چیز سیکھی ہے کہ عمومی طور پہ دن بھر میں جو آپ کے کام ادھورے رہ جاتے ہیں نا, وہ آپ کا برین جو ہے وہ رات میں خواب کی شکل میں انہیں کوئی نہ کوئی اس کو پورا کرتا ہے, ٹھیک ہے, کسی انداز سے کہ اچھا جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ٹھیک ہے. لیکن کچھ نہیں نہیں خواب نہیں نہیں ایسے نہیں آصف بھائی, کانسیپٹ جو ہے نا وہ جیسے چلتا ہے نا کہ یہ جماعت احمدیہ میں جو خواب کا سلسلہ ہے اس کے متعلق. ہاں وہی بتانے لگوں. دیکھیں لیکن نہیں, اپنا ذاتی تجربہ بھی تھوڑا سا بتاؤں گا نا میں. وہ یہ ہے کہ کچھ خواب میں نے نا ایسے دیکھے ہیں جو جن کو میں نے نا پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے, اس انداز سے کہ جو میسج تھا خواب میں وہ میں نے اس کو لیا اور وہ پورا ہوا, ٹھیک ہے نا. خاص طور پہ جو 2 خواب ہیں مجھے وہ ہمیشہ یاد رہیں گے. وہ ایک جب میری بہن پریگننٹ تھی تو اس کا مجھے پتا تھا کہ خواب میں آیا کہ اس کے ہاں بیٹا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس کے 3-4 دن بعد کچھ دن بعد خواب میں آیا کہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایگزیکٹلی اسی انداز سے ہو گیا, ٹھیک ہے. تو میں اس کو تو سمجھتا ہوں کہ ہے, لیکن یہ جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ جی آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ دعا کریں, جی وہ خاص طور پہ کہتے ہیں جی آپ نماز میں دعا کریں اپنے لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی نشان دکھائے, ٹھیک ہے.
تو یہ جو گیم جماعت احمدیہ کھیلتی ہے نا کہ جو غیر احمدیوں کو جب دعوت دے رہے ہوتے ہیں اپنی طرف تو ان کو خاص طور پہ جب کہہ رہے ہوتے ہیں اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ نا لوگوں کو گھیر سکیں. کیونکہ آپ نے اگر خواب میں کوئی ہرے رنگ کی گاڑی بھی دیکھ لی ہو نا اور کہیں کہ یار میں نے دیکھا کہ میں ہرے رنگ کی گاڑی چلا رہا ہوں مجھے بڑا مزہ آیا تو اس سے بھی جو ہے نا وہ انٹرپریٹیشن کر کے نا آپ کو کہہ دیں گے دیکھیں یہ تو دیکھیں مرزا صاحب نے ایک سبز اشتہار شائع کیا تھا مسلم موت کا تو سبز رنگ کی گاڑی آپ نے دیکھی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل جو ہے نا آپ کو نشان مل گیا ہے اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ احمدیت سچی ہے. ٹھیک ہے وہ بس ایک بھائی وہ تو خواب میں اگر کوئی کتا بھی نظر آ گیا تو انہوں نے کہنا ہے پڑھا نہیں مرزا صاحب نے کیا کہا تھا سچے احمدی بنو جیسے کتورا ہوتا ہے وہ لکھا ہوا مرزا صاحب نے اور گدی گدی ہوتا ہے شیرو. ٹھیک ہے بھائی میں نے نا جب آپ کو یاد ہے سوری آصف بھائی آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں میں نا بک پڑھ رہا تھا تو اس میں نا میرے کو وہ جو تحریر نہیں ہے جو بھٹو کے بارے میں بولی جاتی ہے ٹھیک ہے تو آج بہر معذرت لیکن طارق چوہان صاحب نے جب 52 سال کا ذکر کیا نا تو میرے کو ایک دم سے وہ تحریر بالکل 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 سمجھ آ گئی مجھے بس ہمیں بھی پتا ہے ہم نے اس کے اوپر پہلے ٹیوے لگائے میں ہم نے یہ اللہ معاف کرے کہ اگر ہم کرنے پہ آئے نا ان کی تو اس طریقے سے کریں ان کو نا شرم چاہیے اصل میں شرم چاہیے. یہ مرزا طاہر بھٹو کا احسان مند رہا ہے ساری زندگی. یہ مرزا طاہر جو ہے بھٹو کا ٹینیور ختم ہونے کے بعد اس نے کہا تھا کہ اس کے دور میں انسانی حقوق بالکل ہمارے جو ہے وہ قائم رہے. بھٹو نے کچھ ہمارے خلاف نہیں کیا اور یہ اس کو بعد میں اس کو کتا کہتے رہے. یہ ہے ان کی بے شرمی. لیکن الہام کس کا تھا الہام کس کا تھا مرزا صاحب کا تھا نا مرزا صاحب کا تھا. یہ بات ہے نا اب بات وہ ہے مرشد بھائی کہ احسان فراموشی ہے نا کسی بھی شکل میں انسان کر دے انہوں نے اس میں کر دی اس نے ان کو قومی دھارے میں رکھا ہے. میں نے یاد نہیں لائیو بلکہ ہم نے اس پہ بھی چڑھائی ہے یوٹیوب پہ پورا ایک پروگرام تھا اس کے اوپر کیا کیا الفاظ نہیں بولے. مسلم موت نے آج مسلم موت ڈے ہے مسلم موت کے الفاظ تھے بھٹو کی تقریر کے بارے میں کہ یہ فصاحت و بلاغت کا ایک جیتا جاگتا شاہکار تھی. ڈوب کے نہیں مر جانا چاہیے ان کو. اچھا مجھے رہا نہیں کیا السلام علیکم مجھے رہا نہیں کیا آپ نے الہام پڑھا ہے کہ کتا بن جاؤ یہ الہام ہے الہام ہے جی قلب الہام تو قلوب پتہ نہیں کہ نہیں وہ جو میں کہہ رہا تھا پہلے یہ ابھی پڑھا ہے جی انہوں نے پڑھا کسی ایک بھائی نے بولا ہے کہ وہ الہام ہے کہ کتا کتورا بن جاؤ ٹائپ. نہیں وہ میں نے بتایا ہے مرزا صاحب نے کتاب میں لکھا ہوا ہے سچے خدا پرست بنو. وہ نظم نہیں پڑھی تھی اگلے دن میں نے یاد کرے. اچھا آگے سچے خدا پرست بنو اور جیسے کہ سچے خدا پرست بننے کا طریقہ کیا ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں جناب کیا نام ہے ان کا بزرگ کا نام لے کے کہ کتورا ہوتا ہے انسان کہ کسی شخص کا اگر بیٹا مر جائے تو وہ کہ کتا مر گیا تو کتورا بننا ہے اور بریکٹ میں لکھا ہے یعنی کتی کا بچہ. یہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر. تو اس کا مطلب بتاؤ کہ جس گھر میں کتا ہو نا وہاں پہ فرشتے نہیں آتے. ہاں جی لیکن اسامہ بھائی کیا بات کی آپ نے مرزا مسرور صاحب کے خلاف جائیں گے آپ؟ نہیں یہ انتہائی غلط بات جس نے بھی کہ کتا بن جاؤ. یہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور ہمیں پھر کتا بنے. نہیں تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں بریلویوں کو کہ فلانے کو یہ اپنے آپ کو کتے کہتے ہیں. مرزا صاحب نے تو خود خدا جو سچا خدا پرست ہے اس کو کتورے کی مثال دی ہے بلکہ بریکٹ میں کتی کا بچہ لکھا ہوا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا میرے بھائی مرزا صاحب نے لکھا ہے. چلو آج کے بعد میں اعلان کرتا ہوں ٹھیک ہے جو آ کے نا احمدی بریلوی کو ٹیگ کر کے لکھتا ہے نا کہ مدینہ کا کتا جو گدا یا کتا آپ بولے آپ نے بھی تو لکھا ہوا ہے. بالکل مسیح موت کے آپ مسیح موت کے شیرو یہ لکھ دیں گے. چلو آپ یہ گودیز آف گودیز آف مسیح موت گودیز آف قادیان. اصل میں مرشد بھائی جو ہم نے شرک پروگرام شروع کیا تھا نا ان کا اس کی بیس پتہ کیا تھی. اصل بیس یہ تھی کہ ان کی اتنی بکواسات سنی نا. اب میں آپ کو پتہ ہے اسامہ بھائی آپ کو بھی پتہ ہے اور ایک دو بھائیوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ پہ یا ورلڈ پولیٹکس پہ یا ہسٹری کے اوپر
بھائی کی کوئی ہو سکتا اسٹڈی ہو آپ کے بھائی کی ہلکی پھلکی, زیادہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. اب جب میں ان کی آگے باتیں سنتا تھا نا, یہ نادر کے ساتھ میرے ابھی بھی ریکارڈڈ پروگرام پڑے ہوئے ہیں, 3 گھنٹے پاکستان کے آئین پہ اور کانسٹیٹیوشن پہ, الیکشنز پہ جناب بحثیں ہو رہی ہے کہ احمدیوں کو پارٹ بننا چاہیے. میں نے یہ نوٹ کیا کہ ان کو بیسک نالج بھی نہیں ہے, نہ تاریخ کا نہ حالات حاضرہ کا, کچھ بھی نہیں پتا ان کو. یہ اوبلیویس ہے, یہ کنویں کے مینڈک ہے. میں نے یقین کریں ان کی تاریخ سننی, مرزا صاحب سے شروع, مرزا صاحب سے ختم. جاپان سے بم کیوں گریا؟ کیونکہ پھانسی دینی تھی مرزا صاحب کے بندے کو. اچھا جی, خلافت عثمانیہ کی ٹوٹ گئی کیونکہ دوسری خلافت جو تھی قائم ہونی تھی. سعودی عرب کا شاہ فیصل کیوں مارا گیا؟ کیونکہ اس نے کیا کہتے ہیں احمدیوں کو کافر قرار دلوایا تھا. قذافی کیوں مارا گیا؟ احمدیوں کو کافر قرار. یار جب ایک جماعت کی تاریخ کو دیکھنے کا گلاسز یہ ہوگا, مجھے بتائیں ریشنل ایکٹر ماڈل آپ سب نے پڑھا ہوگا, یہ ریشنل سوچ سکتے ہیں کبھی؟ نہیں سوچ سکتے. ہم نے پھر نہ ان کا شرک کھولا کہ جو باتیں یہ کسی دوسرے کو تانا مارتے, ہم ان کا وہ ان کے گھر سے دکھائیں. اور ایک چیز دکھائیے, مجھے بتائیں کیا یہ عرس نہیں کرتے ہیں؟ کیا یہ پیر کی جوتیاں نہیں اٹھاتے ہیں؟ پیر کی جوتیاں چومتے نہیں ہیں, ماتھے پہ نہیں لگاتے ہیں. پیر کا جھوٹا نہیں کھاتے ہیں. پیر کو نذرانے نہیں دیتے ہیں. کیا کرتے ہو؟ پیر کی تھوک نہیں چاٹتے ہیں پیر کی تھوک. انگوٹھی بھی ذکر بھائی, انگوٹھی اور رومال بول کے ذکر بھائی, انگوٹھی اور رومال سارا کچھ کرتے. کیا پیر کے قدموں پہ مصلی نہیں رکھتے؟ 10 مصلی اکٹھے کر کے کہ پیر پیر لگا دے اس کے اوپر, ہماری نمازوں میں برکت پڑ جائے, ڈوب کے مر جاؤ. یہ بے شرم لوگ ہیں, ان کو نیچے دیکھ لو. وہ عبداللہ نام کا لڑکا اب جب وہ لاجواب ہو گیا نا ہر جگہ سے, تو اب کہنے لگ گیا پاکستان دیکھو اتنے ارب کا قرضہ مانگ رہا ہے دنیا سے. اس کا کیا مطلب ہے؟ احمدیت سچی؟ کیا برین واشنگ ہے ان لوگوں کی یار. تو پاکستانی نہیں ہے, تو انڈیا کا عبداللہ ملک ہے. تو کدھر جمع تھا بتا؟ تیری منوست کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے پاکستان میں. 74 سے پہلے ہی پاکستان ٹوٹا تھا منوسو. بھائی 1947 میں انہوں نے بولا تو تھا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ نہیں جانا ہے, ہمارا ووٹ پاکستان کے ساتھ نہیں. شاید یہی ان کا جو ہے نا آخری کنڈا, وہ جو سر ظفر اللہ خان انہوں نے پکڑ کے ماتھے کا پومن بنایا ہوا ہے, کس دن میں وہ بھی کھول دوں گا انشاءاللہ پکڑ کے. لگ پتے جائیں گے سب. اصل میں سیکر بھائی, اگر آپ تھوڑی تاریخ کو آپ کو تو ضرور اس بات کا علم ہوگا کہ اصل میں یہ 47 میں پاکستان میں اس وجہ سے نہیں آئے تھے کیونکہ جی مسلمان سارے اس طرف آئے تو یہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے. اصل میں یہ پاکستان سے زمین کا ٹکڑا لینے آئے تھے, کیونکہ جتنی دیر تک ان کو زمین کا ٹکڑا نہیں ملتا نا, ان کی خلافت کسی کام کی نہیں ہے. ذیشان بھائی ایک یہ بات تھی. دوسری بات, آپ وہ دور سوچے جب سکھ مار دینے لگے تھے مسلمانوں کو پنجاب کے, ٹھیک ہے, یہاں سے ان کی لاشیں جاتی تھی, وہاں سے ان کی لاشیں آتی تھی. اور یہ کام بڑے عرصے پہلے پتا تھا کہ جب ڈویژن ہونی ہے نا اس لینڈ کی, جب اس کو بیچ میں لائن لگانی ہے, یہی کام ہونا ہے. پکی بات ہے, سب کو پتا تھا. ان کو گورو نے پہلے بتایا تھا اس بات کا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ قادیان میں بیٹھتا ہے سکھوں کے اندر یہ کر رہے ہوتے بیٹھ کے, ان کو جتیاں مار دینا تھا, انہوں نے قتل کر دینا تھا. یہ تو بچوں والی باتیں کرتے ہیں. کیا انہوں نے 7 بچے نہیں لکھی ہوئی تھی سکھوں کے خلاف؟ لکھی ہوئی ہیں. یہ تو اصل میں تاریخ سے پیدل لوگ ہیں نا, کبھی تاریخ پڑھنی ہی نہیں, بالکل نہیں پڑھنی تاریخ. اور جس بھٹو کے خلاف یہ باتیں کرتے ہیں, یہ تو گورنر طاہر تو گورنر بننے کے پیچھے لگا ہوا تھا. جی گورنر چیف منسٹر دونوں بھٹو کے لیے کیمپین چلائی, پیسے بانٹے. اس مرزا طاہر نے جماعت احمدیہ کو بندہ ہے, جماعت احمدیہ کو بندہ کے قسم کھاتے مرزا طاہر نے ووٹ نہیں دیا بھٹو کو, خود ذاتی طور پہ دیا. بالکل ان کی تاریخ کو بڑے واضح طور پر لکھا. طاہر صاحب نے کہا پوری جماعت, طاہر صاحب نے پوری جماعت کو کہا, پوری جماعت نے بھٹو کو ووٹ دیا تھا. ایون کے بچے, چھوٹے بچے اپنی دادیوں کے شناختی کارڈ, وہ جو ان دنوں میں راشن کارڈ میں لے کے گیا تھا اپنے والد صاحب کا ایک دفعہ. اندازہ کرو یار, ان کو تاریخ نہیں نا پتا اصل. مجھے ابھی تک یاد ہے. عثمان تم جاگ رہی ہو؟ میرا مطلب جاگ رہا ہوں پٹھان, جاگ رہا ہوں میں. بھٹو کے لیے ٹکٹیں کون بانٹتا رہا ہے؟ مرزا طاہر. طاہر صاحب بانٹتے رہے. بھٹو کو اسلامی ٹچ کا مشورہ کون دیتا رہا ہے؟ مرزا طاہر. اور وہ مرزا طاہر کے خلاف چلا گیا بعد میں. میں نے غصہ کیا پوری فکر بھائی کی. اچھا سکر بھائی, ایک چھوٹا سا آپ سے نا گزارش ہے, ایک بندہ ہے اس کے بارے میں تھوڑا پڑھنے کی کوشش کیجئے گا.
شاید آپ کو تاریخ میں کچھ ملے. کون ضیاء کے بارے میں تھوڑا پڑھیے گا. یہ ضیاء کے بارے میں؟ ہاں کچھ پڑھیے گا اس کے بارے میں. بھائی جان اگلا پروگرام ہی ضیاء کے بارے میں. ہاں اس کے بارے میں پڑھیے گا, آپ کو کچھ ملے گا اس کے بارے میں تاریخ میں. اچھا میں ایک چیز بتا دوں, ایک چیز میں آپ کو بتا دوں. ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں جو ایک ریسرچ پیش کر رہے ہیں کہ ضیاء جو تھا وہ قادیانی تھا, جبکہ ایسا نہیں تھا. ٹھیک ہے, کچھ لوگ ثبوت پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہاں اس کے والد کے بارے میں. مجھے چڑ ہے ضیاء سے, بہت چڑ ہے. معذرت مجھے آواز سے لیٹ آ رہی ہے, میں گاڑی میں ہوں. ضیاء سے مجھے چڑ کی حد سے چڑ ہے, لیکن وہ قادیانی نہیں تھا. ٹھیک ہے, تھا انڈیا کا ضرور تھا, قادیانی نہیں تھا. ضیاء نے اس کو سیف پیسج دیا تھا مرزا طاہر کو, سیف پیسج. اور جو شخص پالیٹکس کو جانتا ہے اس کو اگر پالیٹکس کا اتنا بھی پتا ہونا, چھوٹی سی بات, کہ کبھی بھی کوئی سیاستدان یا حکمران وقت بندے کو ایگزائل کر دیتا ہے, اس کو مرواتا نہیں ہے زیادہ سے زیادہ کنٹری کے اندر. اللہ سبحانہ اس کی کرسی خطرے میں. رائٹ, اس نے کیوں مروانا؟ مشرف کا بیان, اس کے لیے مشرف کا بیان کافی نہیں. ہاں جی, ضیاء نے بھائی اس کو سیف پیکج دیا ہے, ورنہ مجھے بتائے اس کی ویڈیوز وہ انشاءاللہ پروگرام کریں گے مرشد بھائی, لگ پتے جائیں گے آپ کو. میں نے 5-6 کتابیں کھولی ہوئی ہیں. کیونکہ سیکر بھائی یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ناصر فوت ہو گیا اور اگلوں کو اس بات کا پتہ نہیں چلا کہ طاہر سی اندازہ کریں نا آپ, اندازہ کریں. ہاں, اور طاہر خلیفہ بن گیا اور گورنمنٹ کو مطلب کہ کسی بھی ایئرپورٹ پہ اس چیز کا پتہ ہی نہیں چلا. تو وہ کہتے نہیں, دیکھے نہیں اللہ نے, اچھا اس پہ بھی طویل دیکھے, اللہ نے ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرے کر دیے, ان کو پتہ ہی نہیں چلا. ہمیں بچپن میں یہ کہانی سناتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی فضل دیکھو ہم پہ کتنے ہیں, کہ وہ مرزا ناصر کو ڈھونڈتے رہے اور مرزا طاہر گیٹ سے نکل کے جہاز پہ چڑھ کے یوکے میں لینڈ بھی ہو گیا. وہ کھیل رہے تھے چھپن چھپائی میں چھپا تھا مرزا ناصر. ایک کہانی اور بھی سناتے ہیں سیکر بھائی, یہ سناتے ہیں پھر جب ان کو پتا چلا اتنی دیر تک جہاز پاکستانی حدود سے باہر نکل چکا ہوا تھا. یہ بھی سناتے ہیں ساتھ. نہیں, مینو ایک گل دسو ذرا چھوٹی جی. پہلی بات آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو ان کی نظم ہے, نہ تم سمجھے نہ ہم, وہ کیا نظم ہے, بدلی نہ ہم, نہ تم بدلے نہ ہم, وہ لگا کر 3 days یا 4 days وداؤٹ اے شیپرڈ کے اندر وہ جو یہ اس میں تھی, کس میں فنکاری تھی کہ یہ گھر سے نکل رہا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے بھی مل رہے ہیں, بزرگ بھی مل رہے ہیں, کہ مرزا طاہر چھوڑ کے جا رہا ربا. دیکھیے آپ سب نے ویڈیو والی؟ بالکل دیکھیے. اور ISI جو آدھا توڑ گئی تھی افغانستان پورے کا پورا, سپر پاور کو ٹھوک گئی. ISI کو پتہ نہیں چلا ضیاء بھاگنے لگا مرزا طاہر ہے. یار آپ اندازہ کریں. اب آپ کو ایک اور میں مزے کی بات بتاؤں, جب اس نے کا بیان ہے نا کہ میں ایئرپورٹ پہ پہنچا اور میں نے دیکھا شلواروں کو بیزوں کے نیچے بوٹ ہیں, بھائی جان وہ اس کی سیکیورٹی پہ کھڑے ہوئے تھے سارے کے سارے ایجنسی کے لوگ, اس کی سیکیورٹی پہ کھڑے ہوئے تھے. یہ اتنا بیوقوف بناتے ہیں عوام کو, پھر کہتے ہیں اس نے کلا نہیں اتارا اپنا. یار کوئی عوام مطلب کون ہے یار, میرے منہ سے کچھ غلط الفاظ نکل جانے, کیا سمجھا ہوا عوام کو تم لوگوں, غلیظ بدبخت کون ہے ہمارا, بڑے جاہل کا دیانی ہمارے سیر ہو گئے, یقین کریں. اور نیچے نا ایک مرزائی کے نیچے نا لکھ رہا ہے کہ ہم جیسے جی تمہارے جیسے مکہ میں رسول اللہ کے سمجھو کہ وہ ان کو پتہ نہیں چلا تھا. اور بھائی وہ تو حکمت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی وہ تو سب کے سامنے پتہ ہے, سب کو معلوم ہے. عثمان یار کیوں صفائیاں دے رہے ہیں, عثمان کیوں صفائی دے, انہوں لیا صفائی نہیں دینی, اتنے لیا. عثمان بھائی یہ یار میرے میوٹ والے رائٹس نہیں ہیں یار. عثمان بھائی ذرا ان کو انٹرٹین ہی نہیں کر رہا, اتنے آ یار, تو اتنے آ کے بول ذرا. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. بات یہ ہے کہ اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں نا تو ہسٹری میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ضیاء الحق کا جو باپ تھا نا وہ اس نے بیعت کی تھی. ٹھیک ہے, ہاں یہی بات میں کہنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے, اور ضیاء الحق جو ہے وہ یہ نا فوج میں بے شمار جنرلز تھے جو احمدی تھے. ٹھیک ہے, کیونکہ گورنمنٹ آف برطانیہ جو ہے وہ زیادہ تر احمدیوں کو ہی ہائر کیا کرتی تھی اس پر بڑی بڑی پوسٹ پہ. ٹھیک ہے, تو یہ جو بات ہے نا کہ
ضیاء الحق نے پھر اس طرح سے خلاف کیوں ہوا تھا، اس کے پیچھے ریزنز ہیں جو وہ خلاف ہوا تھا. اور 82 اس کا نے واقعہ ہے، 82 کا ہاں واقعہ تو ہے، 81 کا ہاں اور اس امریکہ نے کا جو واقعہ ہے ہے نا؟ ہاں امریکہ کا واقعہ. تو وہ بیسیکلی جب اس نے احمدیوں کے خلاف لاز پاس کیے ہیں نا، اور اس کے بعد یہ جب حکومت برطانیہ کی طرف سے ضیاء الحق کے پاس انسٹرکشن تھی کہ آپ نے مرزا طاہر کو کچھ نہیں کہنا اور آپ نہیں رکھ سکتے تو آپ یہاں بھیج دیں، ٹھیک ہے نا. تو باقاعدہ وہ بھیجا گیا ہے. وہ تو بات جماعت احمدیہ والوں کو تو سمجھ نہیں آتی، باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ بھیجا گیا. وہ جس طرح سے سیکر بھائی آپ بتا رہے ہیں نا کہ وہ جو جوتے شوز پہن کے کھڑے ہوئے تھے وہ سیکیورٹی کے بندے تھے. ڈیفینیٹلی وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آئی ایس آئی یہ لوگ بس اپنے احمدیوں کو خوش کرنے کی خاطر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور یہ والی بات کہ جب ضیاء الحق کا جو حادثہ ہونا تھا اس کے بارے میں بھی مرزا طاہر کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ جی یہ پلان بن گیا ہے. اور فوج میں بے شمار جو ہیں وہ بڑی بڑی پوسٹ میں احمدی ہیں. ہاں، ایئر فورس کا جو چیف تھا اس نے ناصر کو باقاعدہ طور پر سلامی دی ہوئی ہے روا کے اندر. باجوہ جو تھا وہ احمدی فیملی میں سے. ہاں نہیں، باجوے کے بارے میں کہا، سر وہ اس تو کا مشرف کے بارے میں بھی کہا جاتا رہا، لیکن ہے کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ان کی فیملی کے ممبران ضرور ہوتے ہیں، باجوہ کے بھی فیملی کے ممبران ہوں گے. اور باجوہ کی فوٹو آصف بھائی میں کہوں گا اس ٹاپک کو نا، یہ فیملی کے ممبران ضرور ہیں. میں کہتا ہوں ابھی ہولڈ پہ کر لیں اس ٹاپک کو. یہ باجوہ والی جو ہے نا بات اور دوسری، اس کو ہولڈ پہ کر لیں. میں آپ کو بہت اوتھینٹک ثبوت لکھا ہوا آپ کو دوں گا ایک، اس کو ذرا ہولڈ پہ کر لیں. باجوہ نہیں تھا، ڈائیورٹ کر دیں ابھی. میلاد کروا کے صفائی دی تھی اپنی کہ بھائی میں بریلوی مینوں بخش دیو. باجوہ نہیں تھا، اس نے میلاد رکھ لیا گھر پہ ڈر کے. یقین کرے پاکستان میں بھی آپ کو پتا نا جو ہماری دوسری بالکل اس نے رکھا تھا. یہ میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں دوستو، آپ کو پتا پاکستان کے کچھ جو انٹیریئر موسٹلی جو لوگ تھے نا خاص طور پہ، یہ ایک بھائیوں عجیب سی بات لگے کہ جو کی جاتی تھی نا اپنے سیکیورٹی 60 لوگ کا کسی کی سیکیورٹی ڈیٹیل کے اوپر، تو وہ بھی فرقہ کئی دفعہ دیکھ کے رکھی جاتی تھی. ایون کہ رحمان ملک جو ہے، رحمان ملک اپنی سیکیورٹی ڈیٹیل صرف اور صرف اہل تشیع کی رکھتا تھا. یہ پتا ہم میں سے کسی کو؟ بالکل حالانکہ خود اہل تشیع نہیں تھا. اور یہ جو معاملات ہے نا، یہ انسان جب جذباتی ہوتا ہے نا اس کو نہیں سمجھ آتی اس طرح کی چیزیں. جیسے احمدی ہیں، احمدیوں کی جب میں وہی کی بات کرتا ہوں ہمیشہ، جب لینز ہی ہے آپ کا اب جیسے کچھ لوگ ہیں وہ پیپلز پارٹی کے عشق میں ہیں تو انہیں تاریخ کو دیکھنا ہے بھٹو کی نگاہ سے. نواز شریف کے عشق میں ہے تو انہوں نے کہنا کہ کلنٹن نے نواز شریف نو کیا 20,000 ارب ڈالر لے لے پر تو دھماکے نہ کری. نواز شریف نے کہا نہیں یہ میری قوم کا سوال ہے اور دھماکے کر چھڑے اے لو، حالانکہ دتا لگی کوئی نہیں. اسی طریقے سے جو عمران خان کے ماننے والا ہے اس نے کہنا ہے امریکہ کے صدر نے کہا عمران ٹل جاؤ، اس نے کہا نہیں میں نہیں ٹلوں گا. یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، جذباتی باتیں. تاریخ جو ہوتی ہے نا وہ آپ نیوٹرل ہو کے جب دیکھتے ہو نا، تعصب کے اینک اتار کے آپ کو پھر سمجھ آتی. جس دن احمدی نے تاریخ پڑھ لی، جس دن اس نے صحیح طرح پاکستان کی تاریخ ہی پڑھ لی، اس کو سمجھ آئی کہ یار معاملات تھے کیا معاملات. اور رفیع رضا کی کتاب ہی پڑھ لو، چلو اتنا ہنٹ دے دیتا ہوں. مبشر حسن کو ہی پڑھ لو جس کی بیان چلاتے ہو پورا دن بیٹھ کے. کرو یار غصہ آ گیا تسی گل کر دو. بھائی آ جائیں واپس خواب پہ. وہ جو آپ کا رہ گیا تھا بیان خواب کا. اچھا چلیں میں بیان کر دیتا ہوں، پھر میں اجازت بھی چاہوں گا، 2:15 کا ٹائم ہو گیا. اچھا، خواب میں یہ تھا کہ دیکھیں جہاں تک ان کی قادیانیوں کی بات ہے، خواب میں یہ اسی وجہ سے کہتے ہیں، اور یہ سب سے پہلے یہ بات کہتے ہیں کہ جی آپ نماز پڑھیں اور نماز کے بعد نا آپ دعا کریں اور اس کے بعد پھر آپ سو جائیں اور اس کے بعد پھر آپ کو جو خواب آئے گی نا بس وہی سچی ہے. تو سمپل سی لاجکلی بات ہے، میں جو سوچوں گا مجھے اسی طرح کی خواب ہی آئے گی نا. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ اگر میں پازیٹیو سوچ رہا ہوں تو پازیٹیو خواب ہے، نیگیٹیو سوچ رہا ہوں تو نیگیٹیو خواب ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو یہ کنسیپٹ پیش کرتے ہیں یہ تو بالکل یہ غلط اور حقیقت سے ہٹ کے ہوتا ہے یہ والی چیز. ٹھیک ہے،
اور جہاں تک میں اپنی کسی ایک خواب کا ذکر کروں، پہلی بات تو یہ ہے مسلم بھائی، میرے خواب آتی نہیں، لیکن اگر آ جائے کوئی 10 سال میں ایک دفعہ یا 5 سال میں ایک دفعہ تو ہو سچی جاتی ہے، ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے 2010 کی خواب مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جس میں مجھے واضح طور پہ یہ تھا کہ مجھے قادیانیت چھوڑنی، مطلب میں قادیانی سے ہٹ جاؤں گا. یہ 2010 میں مجھے خواب آئی تھی، اور وہ ہوا بڑی سادہ سی، بڑی سمپل سی. بتا دیتا ہوں آپ کو کہ میں ایک ہر طرف گھاس ہی گھاس ہے، جنگل کر لیں، بہت خوبصورت سا جنگل ہے، گھاس لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور گھاس کی کٹائی بھی پراپر ہوئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے بڑے بڑے جیسے جنگل کے درخت ہوتے ہیں وہ، اور میں گزر رہا ہوں تو آگے مرزا طاہر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ٹیبل کے اوپر اور کچھ لکھ رہے ہیں. تو میں خواب کے اندر بچہ ہوں، مطلب کہ کم ایج کا بچہ ہوں، شرارتی بچہ جیسے ہوتا. تو میں نے ان کی قلم لی ہے، کھینچی ہے، وہ لکھ رہے ہیں، میں نے قلم لی ہے، کھینچی، اور میں بھاگ گیا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن میرے مائنڈ میں یہ ڈر ضرور ہے کہ وہ بندہ میرے پیچھے آئے گا اپنی قلم، جیسے بچے کو ہوتا ہے نا کہ کوئی پیچھے آئے گا، کسی کے ساتھ شرارت کر دیا تو وہ پیچھے آئے گا. تو یہ ڈر ہے، پیچھے میں دیکھ بھی رہا ہوں میں. لیکن جب میں تھوڑا سا آگے پہنچا ہوں تو آگے جنگل ختم ہو گیا، اور آگے اونلی وائٹ، کیسے نا وائٹ بالکل، مطلب کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آگے ایسے جیسے آپ کسی پہاڑ کے اوپر بھاگ رہے ہیں اور آگے سے زمین ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب پہاڑ ختم ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی میں بھاگ رہا ہوں اور آگے جا کے دیکھا تو بالکل آگے زمین ختم ہو گئی، اور آگے بالکل وائٹ اور بڑا کہتے ہیں نا سنہری. اور پھر مجھے یہ، میں بھول گیا ہوں کہ میرے پیچھے کوئی ہے، میں صرف اس چیز پہ فوکس کر رہا ہوں جو سامنے میرے آگے نظارہ آ رہا ہے، میں صرف اس کو دیکھ رہا ہوں. میں یہ بھول گیا ہوں اپنے مائنڈ کے اندر کہ وہ جو بندہ ہے وہ میرے پیچھے اپنا قلم لینے کے لیے، پین جو بھی میں نے اس وقت کھینچا ہے وہ لینے کے لیے آ رہا. تو یہ 2010 کی خواب تھی، اور یہ جا کے پوری جو ان سے ہے نا وہ جا کے 2016 میں جا کے پوری ہوئی تھی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. تو یہ والی خواب تھی. بھائی آپ کو تو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا، شاید پتہ ہوگا کہ یہاں پر کچھ ہماری لجنہ بہنیں آتی ہیں جو مرزا صاحب کی تصویر کو بوسہ دے کے پھر سو جاتی ہیں. ہاں میں نے سنا خواب میں دکھیں وہ، پھر کہیں نہ کہیں سے ان کو آوازیں آ جاتی ہیں کہ وہی سچے ہیں. اچھا بھائی اور بہنوں السلام علیکم، انشاءاللہ پھر تھوڑی دیر میں جوائن کروں گا. جی جی سیکر بھائی. السلام. اصل آپ تو سسٹر، اصل میں اپنے خاندان کا تھوڑا سا اپنی بات کی ہے، ماشاءاللہ اچھی بات کی ہے یہ والی. اصل میں میں جب بھی اپنے فیملی گیدرنگ میں جب بھی یہ بات بتانے کی کوشش کرتا کی ہے، 2-3 دفعہ کر چکا ہوں. سب سے پہلے لیڈیز ہی بولی ہیں، مرد نہیں بولے. مرد خاموشی سے صرف سنا ہے انہوں نے، لیکن لیڈیز سب سے پہلے بولی ہیں کہ جی ہمیں تو سچی خوابیں آئی ہیں، ہمیں تو مرزا صاحب کے بارے میں سچی خوابیں آئی ہیں. ہر لیڈی نے اپنی 2-3 خوابیں نکال کے بتائی ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ ہے کہ یہاں پہ جو لیڈیز ہے نا، میرا جہاں تک میرا اپنا ہے کہ لیڈیز زیادہ اس چیز کے اندر انوالو ہے. مردوں کے لیے چھوڑنا آسان ہے قادیانیت، لیڈیز کے لیے مشکل ہو رہا. یہ خوابیں، آپ نے وہ خواب نہیں سنا کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں کہتی ہوں بہت ہی گوز بمپس دینے والا خواب تھا کہ وہ بچہ تھا تو وہ یونیورسٹی میں اس نے ایڈمیشن لینا تھا. تو جس یونیورسٹی میں وہ ایڈمیشن لینا چاہ رہا تھا وہاں سے اس کو لیٹر آ گیا کہ آپ کو ہماری یونیورسٹی میں ایڈمیشن دے دیا گیا ہے، مبارک ہو، ویلکم. تو جی اب انہوں نے کہنا تھا، مطلب انہوں نے کہا تھا کہ جی اپنے اپنے معجزے سنائے نا. ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے ادھر، یہ جو میٹنگز ہوتی ہیں جس کو اجلاس بھی کہتے ہیں. تو وہ لجنہ کہنے لگی کہ جی وہاں سے ہمارے ساتھ معجزہ یہ ہے کہ یونیورسٹی سے، اس یونیورسٹی سے جس میں میرا بیٹا جانا چاہ رہا تھا، لیٹر آ گیا ایڈمیشن کا کہ آپ آ سکتے ہیں، ہمیں جوائن کر لیں. تو اب جی اس میں معجزہ کیا تھا؟ تو آپ سوچ کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اس یونیورسٹی میں اس بچے نے اپلائی تک نہیں کیا تھا، لیکن یونیورسٹی والوں کو پتہ نہیں کہاں سے خواب آیا، انہوں نے سونگ کے بتا دیا کہ ایک احمدی بچہ ہے، وہ بڑا ٹیلنٹڈ ہے اور وہ ہمارے پاس آنا چاہ رہا ہے، اور وہ مرزا صاحب کا بہت بڑا بھکت ہے، اور وہ مسلم ڈے بھی بڑے زور و شور سے مناتا ہے.
اور اس کی گھر میں ماں بہنیں جو پتہ نہیں ہو سکتا ہے گرین رنگ کا سندور لگاتی ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال اتنا وہ تھا کہ انہوں نے خود ہی اس کو بلا لیا کہ آ جاؤ ہماری یونیورسٹی میں آ جاؤ. تو ایسے ایسے معجزے ذیشان بھائی آپ کو کیا پتا. اچھا معجزے ان کے ایسے ایسے معجزے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ بندہ سنتا ہے تو حیران پریشان ہو جاتا ہے. وہ میرے بیٹے کو یہ ہوا تھا، پھر میں نے حضور کو خط لکھا، حضور نے مجھے پھر خط کا جواب دیا، اور اس کے پھر نہ بعد ہم چیک اپ کے لیے گئے، اور جو بیماری میرے بچے کی تھی وہ غائب ہو گئی. یہ معجزے ہیں لوگوں کے. نہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ مس ڈائگنوسس تو گوروں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. ابھی ایک عورت تھی بیچاری، وہ گئی ہاسپٹل میں، اس کو انہوں نے کہا تمہیں کینسر ہے، اس کی ایک کیمو تھراپی بھی کر دی بیچاری کی. پھر اس کے بعد جب وہ دوبارہ گئی تو 2-3 مہینے بعد تو انہوں نے پتہ نہیں کچھ ہوا، کسی دوسری کلینک پہ چلی گئی یا دوسرا ڈاکٹر تھا اس دن، پتہ نہیں. بہرحال انہوں نے دوبارہ اس کا چیک اپ کیا تو پتہ چلا کہ اس کو کبھی کینسر تھا ہی نہیں. تو مجھے اب لگتا ہے کہ وہ بھی مرزا صاحب کی بھکتی اور وہ حضور کو ہاں. یقین کرو میں خود جب یہ آپ نے جتنے واقعات سنے ہیں وہ لگتا ہے ایم ڈی پہ سنے ہوں گے، ایسے ہی ہے نا. بھائی ہم نے تو محفلوں میں بیٹھ کے بھی سنے ہیں، گھر میں معجزے ہوئے ہیں، کیا بات کریں. ایم ڈی پہ یہ سارے معجزے ان کے سنے ہوئے ہیں. میرا جو خاندان ہے وہ بہت پہنچا ہوا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے ابھی. اچھا آپ کو میں بتا دوں، میرے خاندان کے اندر 6 مربی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں سے صرف 6 مربی، اس میں سے 4 جو ہیں جامعہ کے ٹیچر ہیں، ٹھیک ہے. میرے خاندان میں 14 مربی ہیں. اب بولو ویری گڈ، مقابلہ ہے سخت. چلے پھر تو اچھی بات ہے. اچھا مجھے ابھی پتا چلا ہے کہ مسلم موعود جو ہے وہ دوسرے خلیفہ کا نام ہے، رائٹ؟ جی جی نفس چوچو بھائی آپ لوگوں نے بات کی ہے کہ یہ تو مجھے چلے چھوڑے، اب میں نہیں کچھ بولنے والا، کچھ نہیں، میں جو بولنے لگا تھا میں رک گیا ہوں. آصف بھائی یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. ہاں جی ایسا ہی ہے. ان کے عقیدے کی پرواہ ہی نہیں ہے. لیکن ہو رہا ہے آپ دیکھیں نہیں اسامہ بھائی، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. مصلح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اصلاح کرنے والا، ٹھیک ہے. مرزا صاحب نے جو غلطیاں کر دی تھیں ان سب کی اصلاح جو ہے وہ محمود صاحب نے کی. غلط بات آصف بھائی، خود احمدیوں نے اقرار کیا ہے کہ حجت مرزا صاحب ہے. ان لوگوں کے عقائد اس طرح ختم ہوتے ہیں. We don't care, they don't care. Why? کوئی وہ نبی ہے؟ ان کی بات حجت ہے. دیکھیں میں آپ کو تو چیزیں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں. مرزا صاحب آئے دین کو کریکٹ کرنے، رائٹ؟ اس دفعہ جب وہ آئے ہیں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے سب کچھ لکھ دیا ہے اور اردو میں لکھ رہے ہیں، رائٹ؟ تو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کیسے رہے گی کہ مرزا صاحب کے جاتے ہی 10 سالوں کے اندر آپ کو بات کرنی پڑی اس عقیدے میں؟ not even 10 years, 5 years. ہاں جی اصلاح کی ضرورت پڑ گئی نا آپ کو. دیکھیں ابھی مرزا صاحب کو فوت ہوئے عرصہ بھی نہیں ہوا، اصلاح کی ضرورت پڑ گئی. کتنا بڑا ظلم ہے. کوئی منانے کی ضرورت نہیں ہے احمدیوں، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے اکارڈنگ ٹو احمدیز وہ اسماء و احمد پہ مرزا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہی نہیں ہیں. آپ کے مطابق، احمدیز کے مطابق مرزا صاحب نے نہیں کہا ہوا تو مرزا صاحب کے خلاف کھڑے ہو، تو وہ منانا کیا ہے؟ سر وہ نہیں منا رہے، ہم منا رہے ہیں. اوکے. آپ کو پتہ ہے نفس چوچو بھائی یہ لوگ میرے بغیر منا رہے تھے، میری اتنے آج ہمارا اسپیشل ہے نا، قربانیاں سب ضائع کر رہے تھے یہ. اچھا اتنی کیا کیا بدعتیں نکالی ہوئی. اچھا اب میں ادھر کمپیریزن کر جانا ہے، لوگوں کو بات چپ جانی ہے. وہ یہ ہے کہ یہ لوگ مجھے جہاں تک پتا ہے کہ سوئی ہلکی رکھ لینا مناتے، رائٹ؟ نہیں اوکے. کیا میں اگر کہوں ایسے کہ دیکھے جی حضرت، آپ غور سے سنیے گا، حضرت 25 دسمبر نہیں منوا دینی ابھی. نہیں رکے، آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں کہوں کہ دیکھیں جی میں مناؤں گا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت کی تھی، تو میں اس بشارت کو منا رہا ہوں. یہی کہہ کے منا رہی ہے نا، وہ اللہ کی نشانی ہے. اور میں نے آج سنا صبح ایک بندے نے نا ان کے وہ مربی صاحب کی ویڈیو لگائی ہوئی تھی، تو وہ کہتے دیکھیں سالگرہ نہیں ہے، وہ ایک نشانی تھے جن کا وعدہ کیا گیا تھا، ہم اس نشانی کو یاد کروا رہے ہیں. یار وہ خود کو نشانی نہیں مان رہے.
हाँ, लेकिन माँ बाप अपनी निशानियों को जो 5-6 पैदा करते हैं उनकी अपनी निशानियों को माँ बाप नहीं बना सकते। ये कौन सी खास कोई आसमान से उतरी निशानियां आई हैं? हाँ, दे जवाब अब। हमें कहते बर्थडे नहीं मनाना, बर्थडे नहीं मनाना जी, तो हम किसी की निशानियां नहीं बताए। आसिफ भाई, रिशान भाई जवाब दे। जी जी बिल्कुल, असल में प्रॉब्लम ये वाली है ना कि मैं अब इन लोगों को मैं यकीन करूँ हंसी के अलावा क्या यहाँ पे सिस्टर जवाब दूँ उनको। ये ना नफसियाती मरीज हो चुके हैं यार वैसे कैसा अजीब होगा ना ज़ीशान भाई कि आप लोग जो है ना उस सालगिरह का केक लेके आओ, उसमें से 10% भी जो है वो 10% हर चीज़ है 10%। आपने शायद मैं लगता है 10% भी कम हो गया हुआ है, कम 20% कम बता रहे हैं। होता क्या है कि 10% के अलावा ये है कि मिसाल के तौर पे इन्होंने कोई भी प्रोजेक्ट अपनी इबादत गाहों के लिए स्टार्ट करना ना, तो हर बंदे से उसके लिए वादा जात लेने हैं। मिसाल के तौर पे कि आपके पास आएंगे, आप कहेंगे यार ये हमने एक इबादत का बनानी है अपनी, तो ये 10 लाख यूरो की ना इसका प्रोजेक्ट है, तो ये तुम्हारे इसे हमने 5,000 यूरो डाल दिए। मेरे पास आएंगे, मुझे कहेंगे तुम भी अपना वादा लिखवाओ 5,000 यूरो। यार इतना कमाते हो यार, क्या हो गया यार, क्या करते हो, इतनी अच्छी गाड़ी रखी हुई है यार, क्या करते हो, 5,000 यूरो नहीं दे सकते यार। हाँ, इसके ऊपर ज़ीशान भाई एक और भी आजकल कॉन्सेप्ट सुने चल रहा है, और वो ये कॉन्सेप्ट चल रहा है इनका कि देखते हैं, क्योंकि बायोडेटा तो सारा इनके पास है, वो देखते हैं कि यार इस बंदे का कारोबार अच्छा चल रहा है, उसके पास चले जाएंगे। हाँ भाई आप इतनी डोनेशन कर दो, क्योंकि उन्हें पता है कि ये दे सकता है। हाँ, पता चल जाता है। हल्के का जो सदर होता है ना उसको पता होता है इस बात का। सर ये चीज मैं नहीं मानता कि एक एक घर की रिपोर्ट उनके पास नहीं हो, ये तो मैं मानता ही नहीं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि लेटर्स भी जब लिख दिए, घर के सारे राज तो आपने ऑलरेडी उनके हवाले कर दिए, ठीक है। उसके बाद जितनी आपकी प्रॉपर्टी है सारी उनके पास है, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो सारी उनके पास डिटेल्स हैं। इस वजह से तो वो इस हिस्से को कंट्रोल कर लेते हैं कि भाई ये हमारे बंदे हैं। असल में ना आजकल आप किसी बात से ना मुझे बात याद आ गई है। मेरे वालिद साहब के साथ ना हमने थोड़ी सी बहस एक दफ़ा हुई थी, तो मैंने कहा वालिद साहब आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है, तो अब बात मुझे ये बात बताएं कि इसका 10% आप अपनी ज़िंदगी में दे के जाएंगे, या फिर आपके मरने के बाद तो भूल जाएं कि कोई 10% देगा। मैंने उनको कहा देख लें, बात सुने, मैं वो पहला बंदा होगा जिसने प्रॉपर्टी के ऊपर ना क्लेम कर देना आपके जाने के बाद, ठीक है। मैं तो इसको बिकने भी नहीं दूंगा, ठीक है। तो इस वजह से है कि ये बात अपने जहन में रख लें कि 10% कितना बन जाना, ये अपने जहन में रख लें आप। तो बात ये वाली है कि इनको बंदा यार कैसे समझाए। वालिद साहब को भी मैं अक्सर कहता हूँ अच्छा वालिद साहब है मेरे, मैं उनकी रिस्पेक्ट ज़रूर करता हूँ। अल्लाह जितनी भी उनकी ज़िंदगी सेहत वाली हो, उनको इस्लाम की तरफ आने के लिए अल्लाह उनको, उनकी भी दुआएं इसमें शामिल वैसे होनी चाहिए, अल्लाह हदायत भी दे उनको इंशाअल्लाह। लेकिन है कि मैं वालिद साहब से कहता हूँ, वालिद साहब जन्नत वाला कोई काम कीता है जनाब बिश्ती में पूरे जाना, ठीक है। आगे से मुस्कुरा जाते हैं वो कहते हैं। यार वैसे एक और बात है ज़ीशान भाई, ये मेरे ख्याल में जितने भी जमातें अहमदिया की, ये मेरे ख्याल में अपने बच्चों से भी प्यार नहीं करते। असल में कम्युनिकेशन गैप है। कम्युनिकेशन गैप ऐसे है इनके अंदर कि हाँ ये बच्चों से प्यार नहीं करते, ये बात आपकी सच है कि मैंने देखा है कि जिसने भी ना, जैसे मैं अपने वालिद साहब के मामू का बता रहा था ना वाक़या, उनके दोनों बच्चे जो उनसे मुतनफ़र हो गए हुए हैं, और उनके दोनों बच्चे 45-46 के हो चुके, ना उन बच्चों की शादियाँ अभी तक हुई हैं, और वो बच्चे ऐसे ही हैं कि जैसे बेघर अवारा, मतलब कि जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, ठीक है ना। वो ऐसे बच्चे हो चुके हुए हैं। और क्योंकि वजह ये वाली है क्योंकि वालिद साहब के जो मामू हैं उन्होंने सब कुछ, जमात को सब कुछ मान लिया कि मैं मरूंगा तो जमात ही मुझे दफनाएगी, मेरे बच्चों की ज़रूरत ही नहीं है। उस बंदे ने ये समझ लिया कि मेरे बच्चे की ज़रूरत नहीं है। असल जमात ने ये वाला कॉन्सेप्ट लोगों के अंदर ना बना दिया। तो कम्युनिकेशन गैप बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा है कि अगर इनकी औरत की मीटिंग 2 बजे है, हस्बैंड की मीटिंग 4 बजे है, ठीक है,
تو اگر کسی دن عورت کی نہیں ہے تو اس دن ہسبینڈ کی رکھ لیں گے، تو میاں بیوی کو آپس میں بیٹھنے کا اور وہ بات چیت کا موقع ہی نہیں ملتا. بچوں کے ساتھ بھی وہ کمیونیکیٹ کرنے کا نا، وہ جیسے ویکینڈ ہوتا ہے نا سیٹرڈے سنڈے، آپ کو ہوتا ہے 5 دن ہم نے کام کیا، چلو یہ سیٹرڈے سنڈے فیملی ڈے ہے تو فیملی کے ساتھ ہم انجوائے کریں گے، بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے یا باہر جائیں گے، گھومیں گے پھریں گے بچوں کے ساتھ. تو یہ لوگ وہ ویکینڈ چھین لیتے ہیں. تو یہ بات میرے ساتھ بھی ایک دن کسی نے کی تھی یہاں پر کہ آپ بتائیں جی آپ قادیانی چھوڑی ہے تو آپ کو سب سے زیادہ اچھا مطلب کہ کیا لگا؟ میں نے کہا جی سیٹرڈے سنڈے سے جان چھوٹ گئی ہے ہمارے. ٹھیک ہے، یہ کیا کانسیپٹ ہے سیٹرڈے سنڈے کا؟ سیٹرڈے سنڈے کا کانسیپٹ یہ ہے نا کہ سیٹرڈے سنڈے ہوتا ہے فیملی ڈے. ٹھیک ہے، آپ نے 5 دن کام کیا، سیٹرڈے سنڈے ریسٹ تو کرنا نا اپنی فیملی کے ساتھ. ٹھیک ہے، بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کی جو بچوں کی ضروریات ہیں وہ پوری کریں گے نا. یہ کیا کرتے ہیں سیٹرڈے سنڈے میٹنگز رکھ لیتے ہیں، جماعتی کام رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ ہسبینڈ ہے اس کو اپنی وائف بچوں کے ساتھ ٹائم ہی نہیں ملتا بیٹھنے کا، یا اس کو کہیں پہ لے. بیوی جو سی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اب نیا کیا کیا، انہوں نے ہر اپنی بیوی کو کہا ہوا ہے چلیں ڈرائیونگ لائسنس عورت حاصل کرے. میں اس کے خلاف نہیں ہوں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی بیویوں کو کہا ہوا ہے کہ آپ ڈرائیونگ لائسنس خود لو اور گاڑیاں لے کے خود ہی بچوں کو لے جایا کرو، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. مردوں نے خود ہی بول دیا ہوا. ٹھیک ہے، تو جس کی وجہ سے بچوں کا اپنے جو اولاد ہے اس کا باپ کے ساتھ وہ نہیں ہے، سسٹم نہیں ہے. اور بیوی کا بھی گیپ بن جاتا ہے. بیوی بھی کیا کرتی ہے کہ پھر دوسری عورتوں کے ساتھ مصروف ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کر لیں یا اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹیلی فون کے اوپر کر لیں، یا پھر کہ اس طرح کا وہ بھی بزی ہو جاتی ہے. ہسبینڈ نے ٹائم ہی نہیں دینا. تو یہ اصل میں نہیں، اس کا مطلب ہے یہ جو گیپ آپ لوگوں کے درمیان میں چل رہا ہے، اور یہ سارا جتنا بھی گیپ آ رہا ہے گھر کے اندر تو چل رہا ہے آپ کا MTA. ٹھیک ہے، اور گھر کے اندر جو بھی ظاہری بات ہے کہ میں اگر میں کسی کو بولوں گا نا تو میں اتنا پکا ہو کے بولوں گا کہ بار بار اگر سنوں گا نا تو وہ میرے دماغ میں بیٹھ جائے گا. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ چیز جب سن کے گھر میں جب چل رہی MTA رہا ہے، میں نے صبح شام بچے سن ہی یہ رہے ہیں، گھر کے اندر لیڈیز بھی یہی سن رہے ہیں، وہ بیچارہ باہر کام کر رہا ہے، تو اب تعلیم کہاں سے دو؟ ایسے ہی. اچھا بھائیو، مجھے جو ہے نا خواب میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. وہ نہیں سر، آپ سے کویسچن ہے، پہلے آپ بعد میں سنائیے گا، پہلے یہ بتائیں. اور آصف بھائی اور سسٹر وغیرہ مجھے اجازت دیجیے گا کیونکہ 2:30 ہو گئے. اچھا مسلم بھائی آپ خواب بیان کر پہلے خواب سن کے پھر جائیں. جی میں ابھی سویا ہوا تھا نا، میری آنکھ لگ گئی تھی، تو میرے خواب میں ایک بابا آیا جس نے بہت بڑا سر پہ ٹربن رکھا ہوا تھا. تو مجھے کہتا ہے کیا کھا رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں وہ کھا رہا ہوں، میٹ کھا رہا ہوں. تو کہتا ہے مجھے مل سکے گا؟ تو میں نے کہا کیوں؟ یہ تو میرا ہے. تو مجھے وہ کہتا ہے آگے سے کہ میں نے اپنے گدی کتے کو دینا ہے. چلو رویا میں آپ نے خواب دیکھا ہے، رویا میں اسے جو ہے نا گوشت مل جائے گا، پریشان مت ہو. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ آپ کو مال سے بہت نوازے گا. ٹھیک ہے. میرا نا ایک کالج فیلو تھا ایکچولی، وہ جو ہے نا احمدی ہو گیا تھا، اور بیچارہ مجھے میں تو چھوڑ دیا احمدیت، مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ کم سے کم اس کو بتا دیتا. وہ پچھلے سال بیچارہ وہ فوت بھی ہو گیا 2023 میں نا. تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں نے اس کو بتایا نہیں. اس نے خواب دیکھا تھا، اس کو جو شخص تبلیغ کر رہا تھا اس نے، ظاہر ہے پاکستان میں رونا روتے ہیں کہ جی احمدیوں پہ ظلم ہوتے ہیں، احمدیوں پہ ظلم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس نے خواب یہ دیکھا کہ میں احمدی ہو گیا ہوں اور لوگ میری پٹائی کر رہے ہیں. بس یہ خواب دیکھا تھا اس نے، جس کی وجہ سے وہ احمدی ہو گیا. چلو کمال بات ہے. جی تو سر جی ابھی یہ بتائیں ٹروئی اسلام بھائی کہ یہ جو خواب ہیں کیا یہ بتانے چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے؟ چلیں وہ ذیشان بھائی کو اجازت دے دیتے ہیں. ذیشان بھائی بہت بہت شکریہ، آپ سے بہت اچھا لگا مل کے. بہت شکریہ ذیشان بھائی، آتے رہا کریں سر. جزاک اللہ خیر. فالو کر لیں، ہم لوگوں کو فالو کر لیں جہاں آپ دیکھیں. میں ضرور یہ دیکھا آصف بھائی آپ کو بھی کر لیا ہے اور کون رہ گیا
باقی تو آپ پہلے سے ہی اچھا فالو کر رہے ہیں، میں بھی آپ کو کر رہی ہوں۔ ہاں مسلم بھائی کو کر لیا اور عثمان بھائی کو تو بہت پہلے کیا ہوا، ٹھیک ہو گیا، چلیں ٹھیک ہے، اپنا خیال اوکے رکھیں۔ اوکے، السلام علیکم، السلام ٹھیک کھائیے گا سر جا کے ابھی سونے سے پہلے۔ علیکم، صحیح، اوکے اوکے۔ شہزاد بھائی اب آپ پوچھیں۔ سوال یہ ہے، کیا ہم کو خواب جو ہیں اس کا ذکر کرنا چاہیے، خوابوں کا؟ جی ان سے کرنا چاہیے جو عالم ہوتے ہیں۔ میں نے اتنا پڑھا ہے کہ یہ جو زوال کا ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد میں کرنا چاہیے، لیکن اس کی مجھے کوئی اتنی خاص وہ نہیں ملتی، لیکن جو میں نے ایک ریسنٹ عالم کو میں سنتا ہوں بڑے شوق سے، شیخ بلال اسد اس کا نام ہے، آسٹریلیا سے ہے وہ، اس کے کہنے کے مطابق وہ کہتے ہیں اپنا خواب سنانا چاہیے، لیکن اس شخص کو جو ایک عالم ہو، اور اس سے اس کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے۔ وہ اپنے کمنٹس دے سکتا ہے لیکن اس سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ آپ مجھے تعبیر بتائیں اس خواب کی، لیکن وہ آپ کو وہ کر سکتا ہے، کیا کہتا ہے اس کو، ڈیفائن کر سکتا ہے کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے، لیکن آپ وہ تعبیر لے کے اپنے گلے سے باندھ کے اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دینا، کہتا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تعبیر کیوں نہیں لینی چاہیے؟ یہ نہیں پتا مجھے، لیکن ہے ایک بک تو ہے آصف بھائی، ہمارے پاس، تعبیر الرؤیا کی۔ نہیں وہ نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ میں نے جتنا سنا ہے اور میں نے جتنا جانا ہے، جو تعبیر ہوتی ہے خواب کی، وہ ایک نہیں ہوتی ہے، اور کسی ایک بھی آپ اس پہ سٹک کر کے انسان اپنا مائنڈ بنا لے۔ جتنا میں نے سنا ہے اور جتنا مجھے پتہ ہے، یہی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا خواب اپنے تک رکھو اور پھر یہ دعا کرو کہ اللہ آپ کی خواب کی تعبیر اچھی کرے۔ خواب میری جتنا مجھے مولانا صاحب نے بتایا کہ آپ نہیں شیئر کرتے ہو، کوئی آپ کو خواب ایسے ڈسٹرب کرے تو آپ جیسے اسلام بھائی نے بتایا کہ آپ بتا دو، پھر وہ اگر اپنا کوئی کامنٹ دیتے ہیں، لیکن موسٹلی بس یہ دعا کر دینی چاہیے کہ اللہ تعبیر اچھی کرے، آمین۔ آپ کیا کہتے ہیں مرشد بھائی؟ میرا اس کے اوپر یہ ہے کہ خواب جو ہیں وہ کسی سے بھی ذکر نہیں کرنے چاہیے، اور اس کے اوپر کیونکہ ایک دفعہ میرے کو بھی وہ حدیث صحیح سے یاد نہیں ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب کی تعبیر بتائی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تھا کہ یہ اب ہو جائے گا، انہوں نے بولا تھا وہ کیوں؟ کہتے ہیں کیونکہ یہ جو خواب ہے یہ ایک پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے، جیسے وہ اڑ رہے ہیں نا، کیونکہ وہ ہوا میں گزرتا جاتا ہے اتنی جلدی سے، اس کی جب کوئی بھی انسان اس کی تعبیر بیان کر دے گا وہ واقع ہو جائے گی، اس لیے منع کیا گیا ہے کہ آپ اپنے خواب جو ہیں ان کی تعبیر جو ہے وہ نہ تو کسی سے پوچھیں نہ کسی کو بتائیں۔ ہاں وہ جو عالم ہے، ٹھیک ہے، جو کہ علم رکھتے ہیں قرآن اور حدیث کا، اس کے حساب سے وہ آپ کو بتا سکتے ہیں۔ اور جو برا خواب ہے اس کے متعلق اتنا حدیث کے اندر بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے برا خواب دیکھا ہے، جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ اپنے بائیں طرف جو ہے وہ 3 دفعہ تھوک کے تو دعا پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہا، پڑھ کے آپ دوبارہ سے سو جائیں۔ میں نے جو پڑھا ہے، ہاں نا، یہ میک سینس، لیکن یہ جس طرح کرن سسٹر نے بولا ہے کہ مجھے تو خیر خواب اتنے نہیں آتے، یہ ایک ہی آیا تھا، یہ گدی کتے والا، اور میں نے سٹنگ بھی پی تھی اس میں خواب میں، تو وہ بتانا لازمی ہے نا اس کا جو ہے، تو نہیں وہ تو ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اور میں نے میں خواب تو کم ہی دیکھتا ہوں، مجھے خواب آتے ہی نہیں ہیں، لیکن جب آتے ہیں تو وہ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ میرے لیے سیکرڈ ہوتے ہیں، میں کسی سے بھی نہیں ڈسکس کرنا چاہتا۔ ہاں، تو اب اس کے بارے میں ڈفرینٹ رائے ہے نا لوگوں کی، لیکن خواب کے ساتھ کسی کو رہنا نہیں چاہیے، جس طرح کرل سسٹر نے بولا ہے نا، اس کو جس طرح یہ بھی آصف ندیم بھائی نے بولا ہے اوپر کہ ان کا دوست تھا اور انہوں نے جو بات کی ہے
تو دیکھیں نا، یہ ایک ضعیف ایمان لوگوں کی باتیں ہوتی ہے نا کہ اس خواب پہ ایمان لے آئے اور کہے کہ ہاں بس میں نے یہ دیکھا ہے تو میں ابھی اس کو قبول کر لوں. تو ساری چیزیں، ساری تحریریں، سارا قرآن، ساری احادیث اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے سائڈ پہ رکھ کے اس کو غلط عقیدے کو اپنا لیا اور اس پہ وہ چل بسا. تو اب نقصان تو اس کا خود کا ہوا نا. میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں بیچارے تھوڑے معصوم ہیں، میری سے بھی زیادہ معصوم بیچارے کچھ لوگ. وہ کیا کرتے ہیں، اگر انہوں نے کوئی خواب دیکھ لیا ہے نا تو پھر اس کا سچے ہونے کا ایسے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، بھئی میں نے خواب میں دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا. یہ میں قادیانیوں کی بات نہیں کری، مطلب کچھ ہمارے مسلمان بہن بھائی بھی بیچارے، تو اکثر ان کو دیکھ کے نا افسوس بھی ہوتا ہے کہ آپ ریالٹی کو چھوڑ کے ایک خواب جو آپ نے دیکھا ہے اس کا پورے ہونے کا مطلب کہ آپ نے دیکھ لیا تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کی تعبیر یہ ہے تو بس اب ہو جائے، بس اب ہو جائے، نہیں خواب میں دیکھا تھا. تو شاید یہ بھی ہم لوگوں نے نا ایک پتہ نہیں بنا لیا ہے، بٹ ڈیبیٹیبل ہے. میں اس چیز پہ نہیں پڑھتی ہوں، خواب دیکھتی ہوں میں بھی بہت، لیکن میں شیئر نہیں کرتی. اور موسٹلی مجھے پھر ایسے خواب آ رہے ہوتے، میں ڈرائیو کر رہی ہوں، فالنگ آف اے کلف کہ تو کیا کیا ہی بتاؤں. تو اس لیے خواب آئی نو کہ سچے بھی ہوتے ہیں، اور بڑے کوئی اکثر لوگ ہیں اس دنیا میں جو اللہ کے بڑے قریب، اور شاید وہ لوگ ہیں جو بڑے نیک اور نمازی، اور الحمدللہ ان کو خواب بھی آتے ہوں گے اور بڑے پاکیزہ خواب آتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے خوابوں کی دنیا سے نکل کے نا باہر ریالٹی میں دیکھو. خیر، آئی ریسٹ مائی کیس. میں ایک چھوٹا سا بتاتا ہوں مرشد بھائی اپنا نا، لیکن میں اس کی ڈیٹیل آپ کو نہیں بتاؤں گا. ایک چھوٹی سی مسجد ہے میرے گھر کے پاس، وہ اس کی جو ایڈمن ہے وہ افغان لوگ ہیں نا، افغان پٹھان ہے وہ جو اس کی ایڈمن ہے. اور وہ چھوٹی سی شاپ انہوں نے لی تھی، اس شاپ کو ایکسپینڈ کر کے شاپس لے کے، پھر اس میں اسٹیٹ ایجنٹس آفس تھا وہ بھی لے کے انہوں نے اس کو بڑھا دیا. تو اس مسجد میں وہ میں نے خواب جب دیکھا تھا ایسے 6-7 سال پہلے نا، تو جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں اس خواب میں، کچھ دن پہلے میں تڑپ رہا تھا کیونکہ فرائیڈے کو جو ہے تو میری جاب فنش ہوتی ہے 3 بجے یا 4 بجے. تو میں کہتا ہوں کہ میں کس طرح جاؤں اب اس کے لیے. تو پھر میں نے کوئی بہانہ کیا اپنے جو میرے باس ہیں، تو میں نے اس کو بولا کہ میں نے جانا ہے، میری کوئی اپوائنٹمنٹ ہے. میں نے ٹیکسی لی، اوبر کی، اور میں نے دل میں یہ تھا کہ یا اللہ، جس خواب میں جس جگہ پہ مجھے اتنا خوبصورت خواب آیا تھا، آج مجھے وہیں پہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. دل میں یہ خواہش کر رہا ہوں. آپ یقین نہیں کریں، وہاں پہ 3 جماعت ہوتی ہیں جمعے کی. میں وہاں پہ پہنچا اور اسی جگہ پہ جہاں پہ میں نے خواب دیکھا تھا، میرا راستہ خود ہی بنتا گیا. اور وہاں پہ ایک آدمی کھڑا تھا، مجھے کہتا ہے ادھر آ کے بیٹھ جاؤ. وہ خود سے ہٹ کے سائڈ پہ ہو گیا اور مجھے وہیں پہ بٹھا دیا اس نے. تو جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے وہ محراب کے پاس جگہ ہے نا وہ، تو میں دیکھا تو اس پہ اللہ کا نام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے. تو میرے دل میں ایسے ہی ایک وہ آیا اور میں بس صرف مسکرا دیا کہ دیکھو اللہ کیسے دعا قبول کرتا ہے. اور وہی جگہ تھی جہاں پہ میں نے وہ خواب دیکھا ہوا تھا. تو یہ میں بتا سکتا ہوں، کیونکہ اگر آپ کی دل میں انٹینشن ہونا اچھی کہ میں نے یہ جگہ، میں نے یہ جو میری جو کمٹمنٹ ہے اللہ کے ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ پھر آپ کے راستے کھولتا ہے خود ہی سے. میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں تو بس مجھے خود لگتا ہے کہ اس کا سیکریٹ ہونا چاہیے، جو اچھے پیارے خوبصورت خواب ہوتے ہیں. یا پھر میں اپنی امی کو بتا دیتا ہوں. تو مائیں تو آپ کو پتہ ہے نا، خواب برا بھی ہو رحمت ہوتی ہیں سر. خواب برا بھی ہونا تو وہ کہتی ہیں کوئی بات نہیں بیٹا، میں دعا کروں گی انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. بے شک. ہاں تو بس وہ ایک ماں ہی ہے میرے پاس، تو میں ان کو بتا دیتا ہوں کبھی کبھی.
ان سے اچھی چیز ہی کوئی نہیں، ہر وقت دعائیں ہی ملتی رہتی ہیں۔ بے شک بے شک۔ چلیں یار مجھے بھائی، خوابوں کے مجھے اندر نا اجازت دیں، سانپ نظر آپ آتے لوگ ہیں، بات رنگ جاری برنگے وہ رکھیں۔ بھی۔ آصف بھائی اس پہ بھی کچھ کمنٹ کر جائے۔ ہیں نہیں کیا، میں بس میں کہہ رہا ہوں اجازت مجھے چاہتا خوابوں میں نا رنگ برنگے قسم کے سانپ نظر آتے ہیں، بڑے خوبصورت قسم کے جو اچھے اچھے سے ہوتے ہیں۔ حالانکہ مجھے سانپ پسند بھی ہیں، ان کو دیکھنا پسند ہے، لیکن خواب میں مجھے اتنے سارے آتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ میں ڈر رہا ہوں ان سے۔ اصل میں پتہ ہے بات یہ ہے کہ میں تو ہر روز خواب دیکھتا ہوں، کوئی رات ایسی نہیں ہوتی جب میں خواب نہ دیکھ رہا ہوں۔ تو میرے خواب کافی انٹرسٹنگ بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو خواب میں پوری موویز دیکھ رہا ہوتا ہوں، پھر سوچتا ہوں کہ میں لکھ لیتا تو زیادہ اچھا ہوتا جاگنے کے فوراً بعد۔ تو میں ہر رات کئی دفعہ ایک رات میں 6 خواب دیکھتا ہوں تو اور صبح اٹھ کے بیگم کا دماغ کھا رہا ہوتا ہوں۔ چلے یار، آپ لوگ گفتگو جاری رکھیں، مجھے اجازت دیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر آصف بات بھائی، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ نہیں عمر بھائی، عمر فاروق نیچے مجھے کہہ رہا ہے کہ ریڈ اور وائٹ کلر کے جو ہے نا ہوں گے آپ کے سنیکس۔ نہیں، بہترین قسم کے ہوتے ہیں سر، گرین قسم کے، جس طرح کا یہ سامنے لگا نہیں ہوا پوسٹر، اس قسم کے ہوتے ہیں۔ کیونکہ میں نے یہ سنا کہ سانپ جو ہے نا وہ ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھائی دشمنی آپ پہ بہت نکالے گا۔ بڑی بات بول دی آپ نے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ کیا آپ ہوا؟ پہلے یہاں پہ نہیں تھے نا، آپ اب ہاں آئے ہاں ہیں۔ یہ بات طے ہو ابھی گئی آیا ہوں تھی میں نے۔ کہ خواب میں اگر آپ نے گرین رنگ کی گاڑی بھی دیکھ لی ہے نا، تو دیٹ مینس کہ جماعت احمدیہ سچی ہے۔ آپ نے گرین رنگ کا سانپ دیکھ لیا، اس گرین جیسا، اوہو۔ یہ عمر فاروق گرین رنگ کی ڈی پی لگا کے سانپ بنا ہوا ہے نا، میں اس لیے کہہ رہا ہاں ہوں یہ نیچے جو ہے۔ ہاں میں نے تو یہ گرین رنگ کا یہ والا سانپ بھی دیکھا ہے ابھی ہوش و حواس میں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ چلے میں جی کیا جا رہا ہوں تعبیر انہوں نے خواب بنائی۔ دیکھنے کے لیے۔ اچھا ایک اور خواب بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اچھا مجھے ایک خواب آتے ہیں کہ یہ سانپ، اور دوسرا خواب آتا ہے کہ میں بڑی ایک سی اونچی جگہ سے گر رہا ہوں، اور گر رہی جناب، پکڑا ہوا ہے میں نے کسی چیز کو، دوسرے اور مجھے تیسرے پتا ہے دن میں آپ کی گروں گا۔ بہن کو خواب آتا ہے فالنگ آف اے کلف۔ یہ ریفلیکسز یار ہوتے ہیں مجھے کوئی، بھی یہ بڑا کامن ہے۔ ناٹ اونلی کلف، سم ٹائم یہ ہے کہ میں مطلب کہ پیراگلائڈنگ کر رہا ہوں اور میرا جو پیراشوٹ ہے وہ نہیں، مطلب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ عجیب۔ حالانکہ مجھے ہائٹ فیئر کبھی بھی نہیں ہے، میں ہائی الٹیٹیوڈ ہائیکر اور میں مطلب کہ ماؤنٹینئر ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی پتہ نہیں کہ مجھے یہ والے خواب آتے ہیں۔ خواب میں لگتا ہے یار میں ڈر لگ رہا ہے اس سے۔ اور نارملی اگر دیکھا جائے اس طرح سانپوں وغیرہ والا، تو سب سے پہلے جب میں زو جاتا ہوں نا، سب سے پہلے جاتا ہی یہ سانپ والے سیکشن کے اندر، بیکاز آئی لائک دیم، تو مجھے مزے کے لگتے ہیں۔ اور وہی مجھے جو ہے نا خواب میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے لگ رہا ہوتا ہے کہ میں ڈر رہا ہوں ان سے اور بھاگ رہا ہوں، اور یہ وہ۔ آپ کو سمجھ نہیں نہ آئی، آپ کے خواب میں آپ بالکل سانپ سے ڈر رہے ہوتے ہیں، ان ریئلٹی آپ نہیں ڈرتے۔ ہاں محمد اپوزٹ بھائی ہے۔ آپ ایک کام کریں، آپ اپنی سلیوز کو چیک کر کے سویا کریں رات کو۔ یہ بھی ہو سکتا آپ کی آستینوں میں جو ہے تو کچھ نہ کچھ ہوگا۔ نیچے وہ کہہ رہا ہے آپ گر چکے ہو، خواب سچا ہوتا۔ اور میں تو ہوا میں ہوں، تو گرنے والا، تو گر چکا ہے اور اتنی گہرائی میں گرا ہے۔ اللہ معاف کرے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس کے لیے جو ہے نا تو یہ نہیں پتا کہ کہ گرنے سے پہلے ہتوائی ہماری ہے آنکھ تیرے کھل جاتی ہے۔ بالکل 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 سسٹر، گرنے سے پہلے نا بالکل آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یو آر فالنگ فالنگ فالنگ۔ آپ نے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے جس سے آپ لٹکے ہوئے اور آہستہ آہستہ چھوٹ رہی ہے چھوٹ رہی ہے چھوٹ رہی ہے، لیکن گرنے سے پہلے پہلے آنکھ کھل جاتی ہے، گرتے نہیں ہیں۔ کیا پتا ہماری خوابوں کا، یہ تو خود آپ نے بول دیا نا، یہ تو سانپ ہے۔ اینی مجھے نا بہت نیند آ رہی ہے۔ مجھے بھی آ رہی ہے۔ اچھا وہ ایک خواب بہت جو ہے نا انٹرسٹنگ مجھے لگتا ہے، جس میں آپ کسی سے لڑ رہے ہو نا، لیکن آپ اس کو پنچ مارتے ہو تو پنچ جو ہے 10,000 منٹ میں پہنچتا ہے اس کے پاس۔ اس کو لگتا ہی نہیں ہے راس اسلام بھائی، بس آپ مار رہے ہوتے تو اس کو آپ کہتے ہو یاری، مطلب پھر جاتے ہو مارنے، پھر جاتے ہو، لگتا ہی نہیں ہے۔ نو آئی لو یہ دوز والا ڈریم۔ میں اٹھتی ہوں، میں کہتی ہوں میں لڑی ہوں، لیکن میں لڑی بھی نہیں ہوں کسی سے۔
हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका हमें कोई सॉफ्टवेयर उसका जो है डाउनलोड करना चाहिए कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा। मुझे बड़े ख्वाब आता है, गाड़ी ही नहीं स्टार्ट हो रही होती ख्वाब में, मैं रेस दे रही हूँ, गाड़ी रेस ही नहीं पकड़ रही। मतलब क्या फजूल हरकत है। आज जब मैं अपने भाईजान को सुनाती हूँ तो कहते जैसे कदी गड्डी नहीं चली, तू रहन दे। इसका मतलब ये है जैसे गाड़ी नहीं चली ना चलाया कर। पता नहीं क्या है। सलाम सुल्तान भाई, कैसे है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। थोड़ा सा या जो वीडियोस देखी हैं या कह लें डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, ये जो गिरने वाला ख्वाब है ना, दिस इज द मोस्ट कॉमन ड्रीम ह्यूमंस ऑब्जर्व ऑल ओवर द वर्ल्ड। कि गिरने वाला ख्वाब जो है ये यानी इंसानों में सबसे ज़्यादा यही देखा जाता है। और ऑब्वियसली एज अ मुस्लिम तो हम ये बात नहीं करेंगे, हमारा एक ईमान है, एक हर चीज़ पे हमारा एक कॉन्सेप्ट है। पर अगर साइंस की रूह से बात किया जाए तो जो डार्विनियंस हैं बेसिकली, जो यानी इसको एवोल्यूशन को मानते हैं, वो कहते हैं कि बेसिकली जो एंसेस्टर्स थे हमारे होमो सेपियन से पहले थे, जो क्योंकि वो क्या कहते हैं जंगलों में रहते थे और ज़्यादातर ऊपर क्या कहते हैं दरख्तों वगैरह पे रहते थे, तो इसीलिए वो जो गिरने की हमें ख्वाब में कैफियत नज़र आती है, वो वहाँ से हमारे डीएनए में एम्बेडेड है। ये चीज़ यानी उन्होंने एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है इस चीज़ पे। ऑब्वियसली दूसरे साइंटिस्ट कम्युनिटी का इसके ऊपर इख्तलाफ भी है, और एज अ मुस्लिम हमारा भी तो इस पे इख्तलाफ है ही है कि हम एवोल्यूशन को नहीं मान सकते। पर जस्ट एक स्कूल ऑफ थॉट मैंने डिस्कस करनी थी कि दुनिया में ये भी लोग कहते हैं बेसिकली। बहुत शुक्रिया। ओके, आपका मतलब कहने का ये है कि वो हमें बेसिकली कहते हैं कि आपका जंगल तो हमने काट दिया लेकिन आप अंदर से अभी भी जंगली है। जानवर है आप बेसिकली, आपको जानवर का। वाह जी वाह, चलो ठीक हो गया। नहीं, मुझे बहुत ख्वाब आता है ये वाला, जो मैं पहाड़ से गिर रही हूँ। अच्छा, मैं गिरती भी नहीं हूँ, फिर आंख खुल जाती है, बस वो एक रिफ्लेक्स सा होता है, फिर आंख खुल जाती है। अच्छा, आपने अक्सर चीज़ ये भी नोट की होगी कि हम अक्सर ये समझते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए यूनिक है, पर ये हमारे लिए यूनिक नहीं है। अगर आप डिस्कशन करेंगे ना दूसरे लोगों के साथ मिलके बैठ के, तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी अनकॉमन बात है कि आप ख्वाब में अपने मुखालिफ को मार नहीं पाएंगे जल्दी, ना ही उससे दौड़ पाएंगे जल्दी। आप अगर भागने की कोशिश करेंगे तो आप भाग नहीं पाएंगे उससे, आपके कदम जम जाएंगे। या ऐसा किसी को फील हुआ है? और मेरे अलावा बिल्कुल ऐसा है। तो अब ये भी चीज़ मैंने नोट की है कि ये हम समझते हैं कि शायद मैं भाग नहीं पा रहा, मैं अपने मुखालिफ से जीत नहीं पा रहा, पर हकीकतन देखा जाए तो अगर आप एक ग्रुप में बैठ के अपनी इस ख्वाब को डिस्कस करेंगे तो 10 में से तकरीबन 7 से 8 लोग आपसे यानी आपकी बात से मुत्तफिक होंगे कि उनको भी ऐसा ही लगता है। क्यों है ये, मतलब ये कुछ जो कॉमन ड्रीम्स है, आप कह रहे हैं कि इम्बेडेड हम लोगों में इम्बेडेड है, कि इट इज लाइक हमारा शायद ब्रेन फंक्शन में कुछ है। ह्यूमंस के डीएनए में एम्बेडेड है ना, जैसे कि कुछ कॉमन चीज़ें हैं कि वो हमारे मैं नहीं कह रहा, ये मेरे अल्फाज बिल्कुल नहीं है, ये जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं साइंटिस्ट की, उनके अल्फाज हैं कि कुछ ऐसे ख्वाब हैं जो हमारी अनकॉन्शियसनेस में एम्बेडेड है। मेरा पर्सनल अगर आप मानना यानी अगर कहें ना कि तुम क्या बिलीव करते हो ख्वाब के बारे में, तो हकीकत तो अल्लाह आलम है कि असल हक और सच का तो खुदा को ही पता है। पर मेरी जो कह ले फहम के मुताबिक मैं समझता हूँ कि वो जो ख्वाब हमें आते हैं वो हमारे सबकॉन्शियसनेस का हिस्सा होते हैं कि हम अपनी अमूमन लाइफ में जो चीज़ सोच रहे हैं